بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ایام ازا کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے اور مجلس 11ویں آقا 11ویں حجت حضرت ابی محمد حسن بن علی العسکری کی مجلس ہے، اور سلسلہ امامت اب غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کا آغاز ہو جائے گا. تو ایک لحاظ سے اس ہستی کا، اس امام کا ذکر بہت اہم ہے کہ وہ مرحلہ کہ جو تشیع یتیمی کے عالم میں گزارے گی. اور یہ لفظ یتیم جناب امام موسیٰ کاظم، جناب سیدہ معصومین کی طرف سے شیعوں کو غیبت کبریٰ میں یہ لفظ اور یہ خطاب اور یہ لقب دیا گیا. یتیم کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ یتیم کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا. جو چاہے یتیم کو اپنے غلط یا صحیح مقصد اور منفعت کے لیے استعمال کرتا ہے. یتیم کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یتیم کی تعلیم، تربیت، خوراک، پوشاک، صاحبان، اس کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہوتا. جس طرح سے دنیاوی یتیم ہے، اسی طرح سے آل محمد کے چاہنے والے وہ یتیمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں ایک حد تک آپ سمجھ لیجیے. لہٰذا اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر آج کی گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار اعظم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. خدا کی بارگاہ میں، خدا کے علم میں مہینے 12 ہی ہیں. کب سے ہیں یہ 12 مہینے؟ فی کتاب اللہ. ایک تحریر ہے کہ جہاں پر خدا نے اس بات کو ثبت و ضبط کر دیا ہے، درج کر دیا ہے کہ مہینے 12 ہیں. فی کتاب، ایک کتاب میں. اور کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض. جب سے خدا نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے مہینے 12 ہیں. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب سے خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے؟ تو اگر میں آسان الفاظ میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کروں اس ٹکڑے کی اور اس حصے کی تشریح کرتے ہوئے کہ جب تک زمین وجود میں نہ آئے، جب تک آسمان وجود میں نہ آئے تو کہکشاں، گیلیکسیز، نظام شمسی وجود میں نہیں آئے گا. جب نظام شمسی وجود میں نہیں آئے گا تو سیاروں اور ستاروں کی حرکت بھی وجود میں نہیں آئے گی. جب تک حرکت وجود میں نہ آئے وقت وجود میں نہیں آ سکتا، اور وقت ناپتا ہے دنوں کو، مہینوں کو، سالوں کو. لہٰذا پروردگار عالم فرمانا گویا یہ چاہ رہا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے، لگتا یہ ہے کہ دیکھو جب سے ہم نے وقت کی مقدار کا تعین کیا اس وقت سے مہینے 12 ہیں. یعنی وقت کسی بھی انداز سے آگے بڑھے ان 12 مہینوں کی زد سے باہر نہیں نکل سکتا. لہٰذا اب یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے. اچھا، اب اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یوم خلق السماوات، جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا. اور کہا دیکھو منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں سے حرام ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. بات واضح ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اور چلے جائیے شوال، ذیقعد، ذیالحجہ، یہ 12 مہینے جس کے اپنے شرعی حکم ہیں، شرعی احکامات ہیں. لیکن جابر ابن یزید جوفی کو جب یہ آیت ان کی نظروں سے گزری تو کچھ بات ذرا ذہن میں کھٹکی،
اور پانچویں امام کی خدمت میں تشریف لائے۔ تفسیر کے مطابق یعنی کیا مطلب؟ یعنی عربی سے واقفیت رکھنے والے شخص کے لیے یہ بات یہیں تک ہے کہ مہینے 12 ہیں، اسلامی تقویم، اسلامی جنتری، اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے۔ 4 مہینے حرام ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، رجب اور محرم۔ ان 4 مہینوں کے اپنے احکام ہیں، ان 4 مہینوں کے اپنے دینی مسائل ہیں۔ لیکن ایک دفعہ امام حقیقت کو بتاتے ہیں کہ ان 4 مہینوں سے مراد کیا ہے، اور یہ قرآن کا تفسیری علم ہے اور تعویلی علم ہے۔ قرآن کا ایک علم تفسیر سے متعلق ہے، قرآن کا دوسرا علم تعویل سے متعلق ہے۔ تفسیر یہ کہہ رہی ہے کہ اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو بڑے چپکے سے چھپ کے یہ سکھایا کہ وہ مختلف پھولوں پر سے پرواز کرتی ہوئی ہر پھول کا رس چوسے اور چھتے میں جا کر شہد کو جمع کرے۔ وَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، اے شہد کی مکھی انہی رستوں پر چلنا جو تیرے پروردگار نے تیرے لیے معین کیے ہیں۔ اور یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ میں سے ایک مایہ نکلتا ہے، مختلف الوانہا، مختلف رنگ ہیں، چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، بیری کا شہد، کھجور کا شہد، نیم کا شہد، آپ گنتے جائیے، ہر ایک کا رنگ مختلف ہے، لیکن فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اسی میں شفا ہے۔ پھر معصوم آ کر فرماتے ہیں یہ آپ نے تفسیر، اگر آپ کو لغت آتی ہے، ڈکشنری آتی ہے اور سائنس کا علم ہے، آپ عربی پڑھیے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اسلکی کا مطلب کیا ہے اور اوہا کا مطلب کیا ہے، پھر آپ نے شہد کی مکھی پہ جا کے ریسرچ کی اور آپ نے کتاب لکھ دی کہ یہ آیت شہد کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، اور کیا کہنے سے آپ قرآن کے علم کے۔ لیکن ایک دفعہ تعویل آتی ہے، یعنی پروردگار عالم نے رمزیہ، اشاریہ، ایما اور کوڈ ورڈ میں گفتگو کی ہے جس کا علم صرف معصومین کو دیا۔ اب یہ وہ شخص نہیں سمجھ سکتا قرآن کا مرحلہ جس کو ڈکشنری پر عبور ہے، عربی لغت پر عبور ہے، یہ وہ سمجھے گا کہ جس کا تعلق علم معصومین سے ہے۔ اور خود قرآن نے اس کے بارے میں بتایا کہ دیکھو وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ایک تو خدا کو پتا ہے تعویل کا علم، اور دوسرا ان لوگوں کے جو راسخون فی العلم ہیں۔ تو لہٰذا خود قرآن یہاں پر اپنے علم کو محدود نہیں کر رہا ذات پروردگار تک، قرآن اپنے علم کو محدود نہیں کر رہا مفسرین تک، بلکہ فرما رہا قرآن والراسخون فی العلم، جو علم میں پوری طرح ڈوب چکے ہیں، ان کا وجود گڑا ہوا ہے علم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معصومین بیان فرمائیں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں اعتراض کر سکتا؟ ایک تو خود قرآن نے فرمایا راسخون فی العلم، اور دوسری ختمی مرتبہ کی حدیث جس کو شیعہ سنی تمام کتابوں میں نقل کیا گیا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے گھر والے، یعنی قرآن کے بارے میں آخری فیصلہ رسول کے گھر والے کریں گے۔ لہذا چھٹے امام سے پوچھا گیا شہد کی مکھی اور گفتگو ہو گئی، تو پھر اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا اس سے حقیقی مراد ہمارے جد علی بن ابی طالب ہیں۔ جس طرح سے شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے اور رس کو چوستی ہے، چھتے میں جاتی ہے اور پھر رس کو نکالتی ہے شہد کی صورت میں، اسی طرح سے ہمارے جد کے پاس وہ علوم ہیں جو خدا کے حکم سے پہنچے۔ اب باریک مرحلہ فکر آ گیا اسی آیت کے ذیل میں۔ شہد کی مکھی کبھی کبھی غلیظ چیز پہ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر جناب امیر المومنین کا لقب نحل ہوتا تو اعتراض ہو جاتا، لیکن جناب امیر کا لقب ہے یعصوب الدین، یعنی شہد کے چھتے کی وہ ملکہ کہ جو نگرانی کرتی ہے کہ غلیظ چیز پر شہد کی مکھی بیٹھ کے نہ آئے، غلاظت لے کر کسی کی جرت نہیں کہ وہ شہد کے چھتے میں داخل ہو سکے، اسی طرح سے غلیظ علم لے کر کسی کی طاقت نہیں کہ ولایت علی بن ابی طالب میں داخل ہو سکے۔ اور یہ جناب امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو دائرہ ولایت میں داخل کریں۔ لہٰذا اب آپ نے سمجھ لیا، تو چلیے جابر بن یزید الجوفی کی روایت کی طرف۔ چھٹے پانچویں امام یبن رسول اللہ، یہ کیا آیت ہے؟ 12 مہینے اور 4 حرام ہے، اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ فرمایا دیکھو مہینے ہیں ہم، 12 مہینے امیر مومنین سے شروع ہوا سلسلہ، ختم ہوا حضرت صاحب العصر و زمان حجت ابن حسین۔ مہینے ہیں ہم،
اچھا یہ سمجھ میں آ گئی بات. لیکن اس سے بڑا اور مزید ایک اہم جملہ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا, مہینے ہیں ہم, سال ہیں نانا رسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سال سے آپ کب جڑتے ہیں؟ ایک بھی مہینہ اگر آپ کراچی سے غیر حاضر رہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں پورے سال بھر کراچی میں رہا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک 12 پر اعتقاد نہیں رکھو گے سال مکمل نہیں ہوگا. امت مصطفیٰ میں شامل ہونا ہے, 12 کے عدد کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ کب سے ہے؟ یہ آج سے نہیں ہے, پرسوں سے نہیں. جب سے خدا نے خلقت کو ایجاد کیا اس وقت سے خدا کا فیصلہ تھا کہ یہ مہینے 12 ہی ہیں. کمال ہدایت ہے ختمی مرتبت کے ذریعے, اور ختمی مرتبت تک اگر جڑنا ہے تو 12 کے ذریعے ہی جڑنا پڑے گا. ورنہ چھٹے امام کی معرفت کافی ہے, بس جناب امیر کی معرفت کافی ہے. فرمایا ون ماتا, جو مر جائے اس حال میں, وَيَعْرِفْ حق علی ابن ابی طالب, علی کے حق کو مان کر مرے, وَلَمْ يَعْرِفْ حق سائر الائمہ, اور بقیہ اماموں کی معرفت لے کر نہ جائے, ماتا میتتن جاہلیہ, جاہلیت کی موت مرا. یعنی ایک امام کی بھی اگر معرفت نہیں ہے تو جاہلیت کی موت مرا. لہذا فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم, 4 مہینے حرام ہیں. فرمایا 4 مہینے حرام ہیں تو اس میں سے آپ کون سے امام ہیں جو 4 مہینوں کی طرح ہیں؟ فرمایا وہ امام حرام مہینوں کی طرح ہیں جن کا نام علی ہے. پہلے جناب امیر المومنین, دوسرے سید ساجدین, تیسرے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام, اور چوتھے 10ویں امام حضرت امام ہادی. لہٰذا قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کی تمام آیتوں کا نچوڑ اگر آپ نکالیں گے تو قرآن کا قبلہ نما ہے امامت اہل بیت. اب 11ویں امام کے سلسلے میں کس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا جائے اور بات کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے, کیونکہ بڑی مختصر مدت ہے 11ویں امام کی, تقریباً 5-5.25 برس. ولادت ہوئی ہے 232 ہجری میں مدینہ میں, اور شہادت ہوئی ہے 260 ہجری میں سامرہ میں. جب 10 برس کے تھے, 232 سے 10 برس کب ہوں گے؟ 242 ہجری میں متوکل نے خط لکھا, 10ویں امام یعنی امام نقی علیہ السلام کو بلایا کہ آپ سامرہ آئیے. خط موجود ہے اصول کافی میں, بڑے طریقے سے, بڑا طویل خط. 10ویں امام نے بڑے طریقے سے, بڑے تہذیب کے ساتھ اور بڑے ادب سے جواب دیا کہ میں نہیں آ سکتا. یہ خط بھی موجود ہے اصول کافی میں. پھر خط واپس آیا کہ نہیں, آپ جانتے ہیں ہم کسی برے ارادے سے آپ کو نہیں بلا رہے, اگر آپ آئیں گے فرزند رسول خدا. اور وہ جو بادشاہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ وجہ کیا تھی؟ خوب توجہ کیجئے گا. یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ محبت اہل بیت 1400 برس سے مسلمانوں کے درمیان اتنی شدت کے ساتھ ایک دینی مسئلہ تھا کہ یہ دینی مسئلے سے نکل کر مسلمانوں کی گھٹی میں شامل ہو چکا تھا اور ثقافت مسلمین میں داخل ہو چکا تھا. یہ ثقافت کا حصہ بن چکا تھا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. خواتین پردہ کرتی ہیں, اسکارف دوپٹہ سر پہ لپیٹا ہوا ہے, اذان ہوئی وہ کچھ نہیں کریں گی, سر پہ دوپٹہ ہے, اسکارف ہے. بعض خواتین جو پردہ نہیں کرتی, جیسی اذان کی آواز آتی ہے تو وہ کچھ بھی سر پہ رکھ لیتی ہیں, چھوٹا سا رومال. یہ رومال پردے کے مسئلے کو حل نہیں کر رہا, لیکن پردے کا مسئلہ اس شدت کے ساتھ کلچر میں داخل ہو چکا ہے کہ یہ خاتون جو مسئلے سے نابلد ہے لیکن تب بھی ذہن میں کہ اذان کے وقت سر کو ڈھانپنا ہے. اب یہ دینی مسئلہ اتنی شدت سے جڑ پکڑ چکا ہے سر کو ڈھانپنے والا کہ اب یہ ثقافت میں داخل ہو چکا ہے. خوب توجہ کیجئے گا. لہٰذا امام کو بلایا کیوں متوکل نے؟ جلدی سے اس واقعے کو سنیے تاکہ دلیل دے سکوں. محبت اہل بیت مسلمانوں کے درمیان دینی مسئلہ نہیں تھا. محبت اہل بیت ائمہ کے زمانے کے عیسائیوں کے درمیان دینی مسئلہ نہیں تھا. روایت ملتی ہے ہم کو کہ بعض دفعہ عیسائی تھے کہ جو مسلمان نہیں تھے, لیکن جب مشکلات پیش آتی تھیں تو نظر کرتے تھے کہ میں 10ویں امام کو جا کر اتنے درہم دوں گا اگر مشکل حل ہو گئی, میں 8ویں امام کو اتنے پیسے دوں گا جا کر. حتیٰ متوکل کی ماں نے جب متوکل بیمار ہو گیا تھا تو جب فوجیوں کو بھیجا گیا, چھاپا مارا گیا امام کے گھر میں, تو ایک تھیلی نکلی, دربار کی مہر, سونے کے سکے. کہا اے علی نقی تمہارے گھر میں یہ کیسے تھیلی آئی؟ یہ تو دربار کی تھیلی ہے. تحقیقات کی گئی. ماں نے کہا متوکل سے کہ جب تو بیمار ہو گیا تھا, دشمن اہل بیت ہے متوکل,
دشمن قبر سید الشہداء ہے. جب تو بیمار ہو گیا تھا تو میں نے نذر کی تھی اگر تو اچھا ہو گیا تو ابی الحسن علی بن محمد النقی کی خدمت میں یہ پوٹلی بھجواؤں گی. یعنی آپ کے معصومین اور آپ کے ائمہ نے فرقوں کی قید کو بالائے طاق رکھ کر مسلم دنیا کے دل میں اپنی محبت جگائی ہے. یہ معمولی بات نہیں. یعنی کردار کیسا ہوگا, پاکیزگی کیسی ہوگی. لہٰذا خط لکھا گیا کہ آپ آئیے. امام علی نقی علیہ السلام 2-3 دفعہ خط رد و بدل ہوئے اور 242 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام نے مدینے کو ترک کیا. کس کے ساتھ؟ اپنے 10 سالہ بیٹے امام عسکری کے ساتھ. خط کیوں لکھا؟ کیونکہ مسجد نبوی کے امام نے لکھا تھا کہ متوکل امیر المومنین اگر آپ اپنی بادشاہت چاہتے ہیں بچی رہے تو ابو الحسن علی نقی کو اپنے سامنے سامرہ بلوا لیجئے, یہاں پر آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. یہ تاریخ نے نقل کیا. خوب توجہ کیجئے گا کہ جو میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں محبت اہل بیت کتنی گہرائی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں تھی. مدینے میں اگر امام علی نقی قبضہ کر بھی لیں تو مدینے کی آبادی کتنی ہے؟ اسی آبادی میں سے فوجی کتنے ملیں گے؟ متوکل کے پاس ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے. 1 ہفتہ 10 دن 20 دن امام علی نقی کی حکومت مدینے میں رہے گی. اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے چھٹے امام کے زمانے میں. سادات نے قیام کیا, امام صادق کو دعوت دی, امام صادق نے جواب نہیں دیا. جو خط آیا تھا صبح کو ہم قیام کریں گے, امام صادق نے خط جلا دیا. کہا اے جعفر صادق جواب دو, کل تمہارے چچا زاد بھائی اٹھنے والے ہیں حکومت وقت کے خلاف. فرمایا جواب دے دیا میں نے, یہ بھی نہیں کہا تمہارے ساتھ اٹھوں گا نہیں, خط جلا دیا یعنی میں نہیں آؤں گا. تو کتنے لوگ ہوتے؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ امام علی نقی جو مدینے میں تھے, جب بھی کسی کی طبیعت خراب ہو, کسی کوئی بیمار ہو, کسی کو تکلیف ہو, پانی کا کٹورا لے کے جاؤ علی نقی کے پاس, کو تھوڑا سا پیے, جھوٹا کر کے دے دے, اپنے بچوں کو پلائیں. بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی, کوئی دعا لے کر آ جاؤ. بیٹے کی اولاد نہیں ہو رہی, کوئی دعا لے کر آ جاؤ. بدن میں درد رہتا ہے, یہ دھاگا لے جاؤ اور اس کے اوپر دعا پڑھوا کے لے آؤ. تو سب تو دیکھ رہے ہیں اس کی طرف جو فرزند رسول ہے. اور بات یہ ہے کہ فرزند رسول کے پاس مسجد نبوی کی امامت نہیں ہے. یہ امامت مسجد نبوی انجام نہیں دے رہا علی نقی, اس کے باوجود دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اور آپ مسجد نبوی کے امام ہیں, لوگ آپ سے دھاگا تو کیا ایک پانی کا کٹورا لے کے نہیں آ رہے کہ آپ دعا پڑھ دیجئے. یہ فرق لوگوں کی سمجھ میں کیسے آیا؟ کیسے سمجھ میں آیا؟ کون سی درسگاہ تھی, کہاں پر درس ہوتا تھا؟ یعنی یہ شخصیت ہے معصومین کی کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں اپنے عمل سے کہ ہم تم سے فرسنگھا کوسوں دور ہیں, بہت بلند مرتبے پر ہیں. لہٰذا بھیجا گیا, قید خانے میں ڈالا گیا. قید خانے کے لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے, سامرہ میں گئے, یہ واقعہ ہوا. اب امامت کے سلسلے میں 2 باتوں کا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایک تو مجھے وصیت امام حسن عسکری کی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, اور اس سے پہلے امام حسن عسکری کے زمانے کا ایک واقعہ. خوب توجہ کیجئے گا, مجھے نہیں پتا کہ کیسے میں منتقل کروں اور منتقل کر پاؤں گا کہ نہیں. بذات خود خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر. کسی شے کے ساتھ مشروط نہیں ہے یہ چیز جو اب میں کہہ رہا ہوں, یعنی سبجیکٹیولی نہیں ہے, آبجیکٹیولی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایک عجیب قسم کا رابطہ رکھتا ہے اور چاہنے والے امام کے ساتھ ایک عجیب رابطہ رکھتے ہیں. یہ لفظ میں نے کہہ دیا, سمجھانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, واقعات ہیں. امام کا وجود ہے. خوب توجہ, یہ محبت بڑی عجیب ہے, یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں. جب امام معصوم اگر ہیں, ابن رسول اللہ دعا کر دیجئے قبر کا عذاب نہ ہو. امام نے دعا کر دی, قصہ ہی ختم. جب رسول اللہ دعا کیجئے منکر نکیر نہ آئے, امام نے کہا نہیں آئیں گے, ختم. اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب رسول اللہ پل صراط پر آپ وعدہ کیجئے آپ مجھے لے کے جائیں گے, گھبراؤ مت, لے کے جائیں گے, بات ختم ہو گئی. یہ ہے نا, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. خوب توجہ کیجئے گا. لیکن اگر چاہنے والے شیعیان اہل بیت ایک عجیب کام کہیں اور ایک عجیب کام کریں امام کے ساتھ, اور کبھی کبھی خود امام بنا مانگے بغیر مطالبے کے وہ کام کریں کہ جو دعا سے ہٹ کر ہو, خود وجود امام سے ہٹ کر ہو, اور کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ امام اپنی ولایت کے نقص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. اس کو سمجھیے. ابن رسول اللہ دعا کیجئے کہ قبر میں فشار نہ ہو, پروردگار اس کی قبر میں فشار نہ ہو. ہوگا؟ نہیں ہوگا. یا ابن رسول اللہ اپنا کوئی کرتے کا ٹکڑا دے دیجئے,
کوئی جھوٹا پانی دے دیجئے تاکہ اپنے ورثہ سے کو میری قبر میں چھڑک دیں. اب امام اگر جھوٹا پانی پی کے دے دیں یا ابن رسول اللہ، تو آپ کو کیا شک ہے کہ آپ نے جو دعا کی قبول نہیں ہوگی؟ امام کو یقین ہے کہ دعا قبول ہوگی، چاہنے والوں کو بھی یقین ہے کہ دعا قبول ہوگی، لیکن امام اپنے چاہنے والے کا دل رکھ رہے ہیں کہ تو نے ہم سے مطالبہ کیا، یہ لے جا پانی. یہ امام سے اگر شیعہ امام کا محبت کر رہا ہے تو امام بھی اس کی ناز برداری کر رہے ہیں. حضور شرط یہ کہ سر جھکا کر حقارت، تواضع، انکساری، تعبد، بندگی کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آؤ. جو ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ سکھایا، حر بن کر آؤ. خوب توجہ کیجئے گا، حر سے لے کر شہادت سید الشہداء تک. حر کیسے آیا؟ بوڑھوں کی کیا بات کروں اور جوانوں کی، بچوں کو بھی پتا ہے کیسے آیا. سید الشہداء نے بڑا لطف کیا، واقعہ آپ کے سامنے ہے. اب گودال قتل گاہ میں سید الشہداء گھوڑے سے گر چکے ہیں، زمین پر شہادت میں کچھ لمحے ہیں، غش کی کیفیت ہے. شمر نے کہا آگے بڑھ کر حسین کا کام ختم کر، دیر ہو رہی ہے. ایک شخص آیا خنجر لے کر، سید الشہداء نے اد کھلی آنکھوں سے دیکھا، کہا واپس جا، یہ کام مت کر، تیرا کام نہیں، کسی اور کو بھیج. مولا آپ کو شہید ہونا ہے، کسی کی بھی ہاتھوں شہید ہو. کہا کہ نہیں، اب یہ جملہ میرا ہے. اس کے وجود میں نجات کی رمق دیکھ رہا ہوں، اگر اس نے میرے گلے پر چھری چلا دی جہنم واجب ہو جائے گی. حور سے لے کر گوداد قتل گاہ تک حسین کا کرم مساوی ہے. لہذا خوب توجہ کیجئے گا اب اس بات پر. ایک درود بھیجیے 11 امام کی بارگاہ میں بلند آواز سے. ہزار برس صاحب عبادت کر لیجئے صاحب، 85 حج چلے جائیے، عمرے، کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین چکر کاٹتے رہیے. اگر یہ گہرائی اور گیرائی محبت ائمہ کی آپ کے دل میں نہیں ہے، ناقص الایمان ہیں آپ. میرے دل میں نہیں ہے، میں ناقص الایمان ہوں. امام کی شفقت کو سمجھیے. خدا رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے. یہ رحمت اور رحمانیت اور کریمیت ظاہر ہوتی ہے وجود امام معصوم سے. لہٰذا جلدی جلدی واقعہ سنیے تاکہ اس بات کو ثابت کر کے پھر آپ کو وہاں تک لاؤں جو 11ویں امام کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. شتیتا، 2 خواتین ہیں جن کا جناب سیدہ کی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہے شتیتا، نیشاپور میں قبر ہے. دوسری طوعہ ہے، مجھے نہیں پتا اس کی قبر کہاں ہے اس مومنہ کی. طوعہ جناب مسلم کے ساتھ اور شتیتا 7ویں امام کا واقعہ. جلدی جلدی بتاؤں. خمس دیا بہت سارا، خراسان سے چلا یہ شخص لے کر. جب جا رہا تھا شتیتا آئی، ایک مومنہ، روزہ اس کی قبر اب بھی ہے نیشاپور میں. اب وہ نیشاپور سے باہر ہے اور آئی، کہا کہ یہ تھوڑا سا کپڑا ہے جو میرا خون بن گیا ہے، فرض کیجئے مثلا 1 بالش کپڑا، 5 بالش کپڑا بچا تھا سال کے آمدنی میں سے، یہ 1 بالش میں نے کاٹ کے امام کو خمس دیا ہے. اور یہ کچھ پیسے ہیں، پائیاں، درہم، سونے کے بھی نہیں سکے. وہ جو خراسانی خمس لے کے جا رہا تھا، کہنا میں ابو جعفر خراسانی، کہا میں یہ امام کو کیسے دوں گا، شرم آئے گی مجھے دیتے وقت. 500 سکے، 200 سکے، ریشم کے تھان اور یہ سب کم خواب اور ململ اور یہ سب، یہ اتنا سا لٹھا بدنما سا. اور یہ اس مومنہ نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، خدا حق سے نہیں شرماتا، یہ حق ہے امام کا، لے کر جا. لے کے چلا گیا. اب وہ گیا، ابن رسول اللہ یہ فلاں کا خمس، یہ نام ہے اس کا، یہ فلاں کا خمس. اور امام سب کے دعا کرتے گئے. اور بعض کے خمس کو امام نے قبول نہیں کیا. من زعم ان الامام محتاج الى ما في ايدي الناس فهو كافر بل الناس محتاج الى الامام. جو یہ گمان کرتا ہے کہ امام تمہارے اور میرے پیسے کے محتاج ہیں، وہ کافر ہے. بلکہ لوگ محتاج ہیں امام کے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. حبیب یہ جب صدقہ لے کر آتے ہیں تمہیں دیتے ہیں، اور حبیب صدقہ اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے. خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اور مختلف جو شرعی اموال لے کر آتے ہیں ان سے قبول کرو. اس لیے نہیں کہ
حبیب تم دولت مند ہو جاؤ گے تو طاہرہم. خوب توجہ کیجئے گا آیت پر. کیا آیت کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ حبیب جب صدقہ لیں گے، خم زکوٰۃ لیں گے تو ان کا مال پاک ہوگا؟ نہیں. کیا ترجمہ یہ ہو رہا ہے آیت کا کہ یہ پاک ہو جائیں گے؟ نہیں. کیا ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ حبیب پیسے تم دو، پاک ہم کریں گے؟ ترجمہ ہو رہا ہے حبیب ان کے ہاتھ سے خم زکوٰۃ صدقات اور خیرات لو، لینے کے بعد تم ان کو پاک کرو گے. یعنی طہارت اگر کسی کے وجود میں آئے گی انما یرید اللہ سے ہٹ کر آ ہی نہیں سکتی. در اہل بیت پہ جب تک آپ جا کر جبیں سائی نہیں کریں گے طہارت آ ہی نہیں سکتی. خوب توجہ کیجئے، خدا کہہ رہا ہے صدقہ تم دو گے، پاک بھی تم کرو گے. لہذا شتیتا نے دیا گیا کہ اپنا رسول اللہ یہ مال لیجئے. اب ہچکچا رہا ہے کہ کروں تو کیا کروں، کیسے دوں، ہمت نہیں ہو رہی. اس سے بہتر وہ ضعیفہ ہے. فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، نیوز پیپر نہیں تھا، ماس میڈیا کمیونیکیشن نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا. لیکن صاحب کیا کہنا معرفت کے اس خاتون کے. اور آج کل کے اس فلک زدہ بدبخت بد نصیب دور میں جہاں فیس بک بھی ہے، واٹس ایپ پر بھی ہے، مومن کو سمجھ میں نہیں آ رہا مولانا کتنی اچھی دعا ہے، ترجمہ بتا دیجئے. میاں نیچے نام تو پڑھ لو کتاب کا. کس مسجد میں جاتے ہو، کن کی مجلس سنتے ہو، نام تو دیکھ لو. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کی جانب کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ کس حوض سے مومن کو سیراب ہونا ہے. اگر مجلس ماتم یہ نہ سکھا سکے کہ میاں جوہر کا گندا پانی نہ پیو بلکہ زمزم سے سیراب ہو تو کیا فائدہ کیا ہے پھر. لہذا خوب توجہ کیجئے گا. وہ خاتون ایسی تھی. امام نے فرمایا، ساتویں امام نے کہا شتیتا کا خمس کہاں ہے؟ اور کہ یا رسول اللہ یہ کپڑے کا ٹکڑا. اور اچھا دینے میں جب ہچکچایا، شتیتا نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ لا یستحی من الحق. خدا حق سے نہیں شرماتا، یہ حق ہے لے کے جا. اب یہ ہچکچایا جب امام نے کہا دو خمس. اب یہ ہچکچایا، امام نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق. گویا امام دیکھ رہے تھے کہ شتیتا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. خمس لیا اور تمام باتیں کی. اور پھر اس کے بعد امام نے کہا دیکھو جب تم پہنچو گے تو شتیتا سے کہنا کہ تمہارے جب نیشاپور پہنچو گے تمہارے پہنچنے کے 7 یا 8 دن، یا امام نے نہیں کہا، یہ یا میں کہہ رہا ہوں. خوب توجہ کیجئے گا آپ، مجھے شک ہو رہا ہے. 7 دن بعد، فرض کیجئے 7 دن بعد شتیتا سے کہنا تم مر جاؤ گی. اور دیکھو یہ خبر پھیل نہ جائے ورنہ لوگ آئیں گے. اور شتیتا سے کہنا کہ ہم اس کے جنازے پر حاضر ہوں گے. اب یہاں رکیے. اگر امام شتیتا سے کہہ دیتے کہ شتیتا تیری قبر کی برزخ، قل صراط، تطایر کتب، نصب میزان، تمام مشکلیں آسان ہو گئی، موسیٰ کاظم نے وعدہ کیا ہے، تو امام موسیٰ کاظم وعدہ کریں، خدا وعدہ کریں، بات تو برابر ہی ہے. تو شتیتا کو آرام آ جاتا، سکون ہو جاتا. یہ امام نے یہ کیوں کہا کہ. اور پھر اس کے بعد جب یہ شتیتا کا انتقال ہو گیا، لوگ منتظر ہیں، نماز جماعت پڑھائی جا چکی ہے، نماز جنازہ. دور بیابان سے دیکھا گھڑ سوار 2 دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر اس گھڑ سوار نے ایک پوٹلی میں سے مٹی نکالی اور شتیتا کے کفن پر چھڑکی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے جد حسین کی قبر کی مٹی ہے. امام حسین کی قبر کی مٹی اگر خود قبر مطہر کی مٹی ہے تو بس بات کافی ہے. دست موسیٰ کاظم سے جب آئے گی تو کیا ہوگا. لہٰذا اب میں اپنی دلیل کو ختم کر رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے دعا کر دی، تمام مسائل شتیتا کی قبر کے حل ہو چکے ہیں. تو مسئلہ حل ہو جاتا، شتیتا کو برزخ میں رتی برابر کوئی مشکل نہ ہوتی. لیکن امام نے اگر شتیتا نے اظہار معرفت کیا، اگر شتیتا نے اظہار عشق و مودت و محبت کیا تو امام کے لطف کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی ناز برداریاں کریں. اور دیکھیے صاحب، اذا حییتم بتحیۃ، یہ شتیتا کی خالص نیت تھی کہ اس نے جس خلوص کے ساتھ خمس بھیجا، امام نے کہا ہم آئیں گے. اگر امام نہ بھی آتے تو بات ختم ہو چکی تھی. لیکن اور اس کے بعد امام نے فرمایا جاتے وقت نیشاپور کے لوگوں سے، لابد لکم من الحضور علی جنائزکم، دیکھو تم جیسے لوگ، اس جیسی مومنہ دنیا میں کہیں بھی بڑھے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہارے جنازوں پر حاضر ہوں.
یا ابن رسول اللہ آپ جہاں بھی ہیں دعا کر دیجئے، اس مومن کی مشکل حل ہو جائے گی. لیکن امام شاید یہ جواب دیں کہ جس طرح سے زندگی بھر اس نے ہماری مودت کا دم بھرا، ہم کو ہمیشہ فوقیت دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تم سب کو حکم دے کہ جب بھی کوئی تمہاری بارگاہ میں تحفہ بھیجے اس سے بہتر تحفہ دو. زندگی بھر تم اپنے سلام کے تحفے ہم کو دیتے رہے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا اور ردوہا، جب بھی کوئی تم کو تحفہ دے اس سے بہتر تحفہ دو. تو خدا ہم سب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی تحفہ دے اس سے بہتر تحفہ دو. اے مومن، اے میرے شیعہ، اے مومنہ، تیرے پاس جو بہترین چیز تو نے ہم کو دی، اب جو ہمارے پاس بہترین چیزیں ہم وہ تجھ کو دیں گے. یہ بات کہاں چلی گئی ہے؟ یہ بات گئی ہے امام سے. اگر آپ مودت اور محبت کرتے ہیں تو یہ اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہے، آپ ایک قدر شناس کی بارگاہ میں اپنی مودت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ ہے وہ مقام کہ جہاں امام جواباً اپنے تحفے بھیجتے ہیں. لہذا اس بات کو آپ، یا ایک واقعہ نہیں ہے، اگر واقعہ سنانے بیٹھ جاؤں یا کوئی بھی خطیب ذاکر ہوگا، صبح تک واقعات ختم نہیں ہوں گے کہ امام نے کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کی نازبرداری کی. بات یہاں تک ختم ہوئی. اب جملہ سن لیجئے. یہ ہے وہ مودت جو آپ سے زمانے کا امام کے لیے خدا نے مطالبہ کیا. اب چلیے 11ویں امام کی بارگاہ میں. راوی کہتا ہے کہ ہم گئے امام کی بارگاہ میں، گفتگو کی. ہم قم سے گئے تھے، 2-3 لوگ تھے، اور احمد ابن اسحاق تھے، ان کے ساتھ ایک اور ان کا ساتھی تھا، اور 2 بوڑھے شخص تھے. ہم گئے اور ہم سامرہ میں رکے. 11ویں امام کے پاس ہم نے کوئی مدت گزاری. اب 10 دن 15 دن. اب رخصت کا وقت آیا. رخصت کا وقت آیا تو احمد ابن اسحاق امام کے سامنے کھڑے ہوئے کہ یا ابن رسول اللہ قد دنت الرحلہ واشتدت المحنہ. ابن رسول اللہ جدائی کی گھڑی آ گئی ہے اور بڑی تکلیف دہ آزمائش شروع ہونے والی ہے. کیوں؟ آپ سے جدا ہو کے جا رہا ہوں، آپ کے چہرے انور کی، یہ ایک آپ اس کو ہضم کیجئے، اپنے گوشت میں، خون میں اتاریے اس کو کہ امام معصوم کی بارگاہ میں رہنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور امام کی نصرت سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہے. اب کس طرح سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے. قد دنت الرحلہ واشتدت المحنہ، آزمائی بڑی سخت آ چکی ہے ابن رسول اللہ، اور رخصت کا وقت قریب ہے. اب خوب توجہ کیجئے گا معرفت پر راویوں کی. امام نے فرمایا اعرفوا منازل رواتنا بقدر روایتہم عنا. ہمارے راویوں کو جاننا چاہتے ہو کہ کون راوی کیسا ہے، یہ دیکھو کہ انہوں نے کتنی مقدار میں کس کس مضمون کی حامل روایتیں ہم سے نقل کی ہیں. روایتوں کو دیکھو کس نے ہم سے کیا بات نقل کی ہے. لہذا فرمایا آزمائی بڑی کٹھن ہے، اور فراق کا وقت ہے، الوداع کا وقت ہے ابن رسول اللہ. اور پھر جملہ عجیب ارشاد کیا اس راوی نے امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر. خوب توجہ کیجئے گا. خدا حافظ ابن رسول اللہ، گلے ملیے، انشاءاللہ دعا کیجئے، ساتھ خیریت کے ساتھ سفر. نہیں، امام سے رخصت کا طریقہ دیکھیے، ادب سیکھیے. نسأل اللہ، ہم خدا سے سوال کرتے ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، ان یصلی علی جدک المصطفی وعلی ابیک المرتضی وعلی سیدۃ النساء امک وعلی سید شباب اہل الجنت عمک وابیک وعلی الائمۃ بعدہما وعلیک وعلی ولدک. خوب توجہ کیجئے. خدا حافظ کہ اپنا رسول اللہ دعا میں یاد رکھیے گا. نہیں، ایسی دعا کہوں امام کے سامنے کہ وہ ہر دعا سے بہتر ہو کہ اپنا رسول اللہ جا رہے ہیں، کٹھن آزمائش ہے، خدا سے میں یہ دعا کر رہا ہوں، خدا سے میری یہ طلب ہے، یہ بھیک ہے. آپ سمجھیے کہ کیا مانگے گا. خدا سے میں مانگتا ہوں کہ خدا امام حسن عسکری کی بارگاہ میں موجود ہے، ایستادہ ہے اپنے مقام پر، انتصب قائمن، بالکل کھڑا ہے، بالکل خبردار ہو کر، ہوشیار ہو کر. کہ میں خدا سے یہ طلب کرتا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے نانا رسول خدا پر درود بھیجے خدا.
اور آپ کے بابا مرتضی علی جدک المصطفی وعلی ابیک المرتضی، اور آپ کے بابا مرتضی پر خدا درود بھیجے۔ دوسرا سوال میرا خدا سے یہ ہے، اور آپ کی مادر گرامی سیدہ نساء عالمین پر خدا درود بھیجے۔ ایک درود امین مومن کی بارگاہ میں بھی بھیجیے۔ اور پھر کہا کہ اور ایک درود میں خدا سے تقاضا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ان یصلی علی سید شباب اہل الجنہ امک و ابیک، اور اس کے بعد جو درود بھیجے خدا وہ جنت کے جوانوں کے سردار، جن میں سے ایک آپ کے چچا ہیں اور ایک آپ کے جد بزرگوار حسین ابن علی۔ امام حسن چچا ہیں امام عسکری کے، اور امام حسین والد ہیں امام حسن، یہ درود بھیجے۔ بات ختم ہو گئی۔ اور پھر کہا کہ علیکا وعلی ولدک، آپ پر درود بھیجے اور آپ کے بیٹے پر۔ یہ بیٹا کون سا ہے؟ یہاں سے سمجھیے کہ امام عسکری نے جو ہمارے پاس آیات اور روایات ہیں، ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد کے امام کا تعارف کروا کے جائے۔ لہٰذا ایک تو امام نے یہ ارشاد فرمایا دیکھو میرے بعد امامت ختم نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ 40 گواہوں کو بلایا اپنے اصحاب اور حضرت حجت کی زیارت کروائی۔ اور روایت بڑی عجیب ہے کہ جب حجرے میں داخل ہوئے، کان علی عاتقی غلام، ایک بچہ تھا جو گود میں نہیں تھا، کندھے پر تھا۔ یہ کندھے پہ کیوں تھا جانتے ہیں آپ؟ یہ روایت کا ترجمہ نہیں کر رہا، یہ اس گھرانے کی عادت ہے۔ گھرانے کی کیا عادت ہے؟ کبھی اونٹ بن جاتا ہے بعد والے امام کے لیے، کبھی غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ بلند کرتا ہے، کبھی سجدے میں نواسے کو اپنی پشت پر سوار ہونے دیتا ہے کہ بھائی دیکھ لو یہ نواسہ پشت پر سوار نہیں ہے، یہ تسلسل امامت کا بوجھ رسالت اٹھا رہی ہے۔ لہذا علی عاتقی، بھائی طبیعی عمل کیا ہے؟ گود میں بچے کو لے کے آ جائیں، کہا علی عاتقی غلام، اور کہا دیکھو اب سمجھ لیں بچے، مولانا امام زمانہ کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے، بیداری میں ہو سکتی ہے، بیٹا سنو جملہ اپنے 11ویں آقا کا، لولا کرامتک علی اللہ وعلی حجج لما عرضت علیک ابنی ھذا۔ اے احمد ابن اسحاق، یہی راوی جو 11ویں امام کی خدمت سے رخصت ہو رہا ہے، یہی راوی آیا 12ویں امام کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ امام نے فرمایا اگر تمہاری عزت خدا کی بارگاہ میں نہ ہوتی اور تمہاری عزت ہمارے آباء و اجداد اور ہماری نگاہوں میں نہ ہوتی تو میں یہ 2-3 مہینے کے مہدی کو تم کو نہ دکھاتا۔ اور پھر اس کے بعد احمد ابن اسحاق نے جملہ ارشاد فرمایا کہ گفتگو کی کہ اپنا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اور امام نے پھر 11ویں امام نے فرمایا کہ دیکھو لا ینجو من الحلقۃ، سب ہلاک ہو جائیں گے غیبت کبریٰ میں، الا من ثبتہ اللہ علی القول بامامتہ او وفقہ للدعاء بتعجیل فرجہ۔ 2 لوگ بچیں گے بس ہلاکت سے اور بربادی سے اور جہنم میں جانے سے، ایک تو وہ کہ جس کو خدا اس 12ویں کی امامت پر کاربند رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل اس کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ لہٰذا یہ 2 کام ہونے چاہیے۔ امام نے فرما دیا تمام لوگ برباد اور ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا لَیَغِیبَنَّ غِیبَةً، اس کو بڑی طولانی غیبت ہوگی۔ اس میں مثال ہے یوسف کی، اس میں مثال ہے ذوالقرنین کی، اس میں مثال ہے جناب موسیٰ کی، مختلف انبیاء کی گفتگو۔ راوی احمد ابن اسحاق اٹھ کے آ گئے، دوسرے دن پھر گئے، بچہ وہاں موجود ہے۔ کہ یا ابن رسول اللہ، اے امام عسکری، حل الیکا حل ہناک علامت اطمئن بہا قلبی، کوئی علامت ہے کہ 2 مہینے کا 3 مہینے کا بچہ آپ نے کہہ دیا مان لیا، کوئی علامت بھی ہے؟ اب یہ کیوں کہا راوی نے؟ کیونکہ آباء و اجداد معصومین کی عادت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے گفتگو فرما دی، آپ کی زبان خدا کی زبان ہے، ہم نے مان لیا، کوئی اور علامت ہے؟ اس سے پہلے کہ امام عسکری گفتگو فرماتے، وہ 2-3 مہینے کا بچہ کہنے لگا یا احمد ابن اسحاق، اس بچے کو نام بھی پتا ہے، لا تطلب اثرا بعد عین، جب دیکھ لیا تو ثبوت کہے گا۔ اور جو پہلی ہستی ہے جس کے آغوش میں امام عصر تشریف لائے ولادت کے بعد، سید الشہداء جناب اسما کی آغوش میں، امام مجتبی جناب اسما کون؟ جعفر طیار کی زوجہ،
کون؟ محمد ابن ابی بکر کی والدہ. کون؟ ولایت جناب امیر المومنین میں بڑی ثابت قدم خاتون جناب اسما. اور بڑے واقعات ہیں ان کے، جناب سیدہ کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ. جناب حکیمہ خاتون، جناب حکیمہ خاتون کا بڑا عجیب جملہ ہے کہ جیسے ہی مجھے دیا گیا یہ بچہ، میں نے اس بچے کی طرف دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ میرا بھتیجا حسن عسکری ابھی کیا بتائے گا اس بچے کے بارے میں، یہ بچہ کون ہے مجھے نہیں پتا. یہ کہا کہ پھوپھی جان، پھوپھی اماں، آج کی رات ہمارے پاس رکیے، واقعہ ہونے والا ہے. کوئی تفصیل نہیں بتائی امام نے. حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جیسے یہ بچہ میں نے اپنی آغوش میں لیا، اخذ حبہ مجامع قلبی، جیسے میں نے اس بچے کو دیکھا، اس بچے کی محبت نے میرے وجود کو اپنے قبضے میں جکڑ لیا. اس کا مطلب یہ ہے طہارت اگر خون میں ہوگی تو پھر درس و تدریس کی ضرورت نہیں ہے. نگاہ پڑے گی گنبد سامیہ علی ابن ابی طالب پر، دل سے آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المومنین. یہ جو آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں سب نے، کہ وہ گورا ہے، کوئی جرمنی میں، انگلینڈ میں، عیسائی ہے، وہاں کا نیٹو، وہاں کا باشندہ ہے، کہہ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں آنسو آ رہے ہیں. ہے عیسائی خون میں ہے طہارت. خوب توجہ کیجئے گا، طہارت میاں کلمہ پڑھنے سے نہیں آتی، صرف تسلسل طہارت کہیں اور سے آتا ہے. لہذا خوب توجہ کیجئے گا اس بات کی جانب. تو یہ آپ کے جو 12ویں آقا کی جانب توجہ دلائی گئی، لہذا راوی نے فرمایا، کیا فرمایا 11ویں امام سے؟ وَعَلَيْكَ وَعَلَى وَلَدِكَ، آپ پر درود بھیجے خدا اور آپ کے بیٹے پر. یعنی راوی رخصت ہو رہا ہے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ کہہ رہا میری دعا یہ رخصت ہے، خدا آپ پر درود بھیجے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنا رسول اللہ آپ سے جدا ہوتے وقت جو گفتگو میرے اور آپ کے درمیان خدا ملائکہ سب تو ضبط کریں، وہ یہ ہو کہ اس شخص نے 11ویں آقا کی خدمت سے برخاست ہوتے وقت جو دعا مانگی، وہ پنجتن اور پنجتن کی اولاد سے تعلق رکھنے والے 9 اماموں پہ درود کی دعا مانگی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. رخصت ہوا اور اس کے بعد اس راوی نے ایک عجیب جملہ کہا. کیا کہا تھا؟ یبن رسول اللہ، آزمائش بڑی کٹھن ہے. کہا کہ یبن رسول اللہ، اِنَّا نَرْغَبُ إِلَى اللَّهِ أَن يُعْلِ كَعْبَكَ وَيَكْبِتْ عَدُوَّكَ. دین کا نچوڑ بتا دیا اس نے 2 جملوں میں. دین کا نچوڑ کیا ہے؟ 12/5/14 سے اور ان کے سچے چاہنے والوں سے محبت رکھو، اور 12/5/14 کے دشمنوں سے نفرت رکھو. دین کا نچوڑ بتا. کہا جب میں رسول اللہ، میں خدا سے اب یہ دعا نہیں مانگ رہا، فقہ الحدیث کو سمجھیے. جب درود کی درخواست کی، نسأل اللہ، خدا سے سوال کرتا ہوں، میں خدا سے میری درخواست ہے. لیکن ایک دفعہ اپنے دل کی تڑپ بتائی، یا اپنا رسول اللہ، اِنَّا نَرْغَبُ إِلَى اللَّهِ، ہم خدا کی بارگاہ میں، ہم جو 2 یہ جو بوڑھے ہیں ہمارے شہر کے، یہ جو میرا ایک اور دوست ہے راوی ہے، نَرْغَبُ إِلَى اللَّهِ، رغبت الگ ہے، سوال الگ ہے. نرغب الی اللہ، ہم خدا کی بارگاہ میں رغبت رکھتے ہیں. کیا مطلب رغبت رکھتے ہیں؟ یعنی بڑا ٹوٹ کے دل چاہ رہا ہے، دل کی بڑی خواہش ہے، دل میں ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ایک قلق ہے، بے چینی ہے، شعف ہے، شدت عشق ہے، رغبت. اور فرمایا آپ نے، رغبت رکھتے ہیں ہم کہ خدا آپ کے فضائل کو بلندی عطا کرے اور آپ کے دشمن کو بڑا ذلیل و خوار کرے دنیا اور آخرت میں. یہ کس کا عقیدہ ہے جو امام سے رخصت ہو رہا ہے؟ لہٰذا دل میں کسی کے تمنا یہ ہے کہ میرے امام کی فضیلت بلندی کی طرف جائیں، فضول خواہش نہیں ہے، یہ امام کے اصلی شاگردوں کی خواہش ہے. تسلسل کو دیکھیں، یعلی کعبک، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. جنگ نہروان میں قتل ہو چکا تھا عمرو ابن حمق خزائی. یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں امیر المومنین کو بڑی محبت تھی جن سے، اور یہ شرطۃ الخمیس، خاص الخاص سپاہیوں میں سے امیر المومنین کے. لفظ یاد رکھیں گے اب، یعلی کعبک، آپ کے فضائل کو خدا بلند کرے، آپ کی حیثیت کو خدا بلند کرے. یہ بڑی مجھے رغبت ہے خدا سے. بھئی رغبت رکھو خدا تمہیں صحیح و سالم قم تک لے کے جائے، سامرہ سے جا رہے ہو. رغبت رکھو جب اپنا رسول اللہ کو امام زمین باندھیے، کوئی ناد علی پڑھ کے پھونکیا آیت الکرسی، رستے میں جا رہا ہوں، چور ڈاکو ہوں گے، دریا سمندر کا سفر ہے. یہ کہہ رہا میری تڑپ یہ ہے کہ خدا آپ کے فضائل کو بلند کرے. بھئی کچھ اپنے لیے دعا کرو، ارے ہم مرے یا جیے فضائل حسن عسکری کی بلندی کی طرف جائیں. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا، یہ امام کے چاہنے والوں کی دعا ہے.
آیا عمرو ابن حمق خزائی، دیکھیے مجھے نہیں پتا کتنے بجے میں بیٹھا تھا، لہذا کہتا یا علی، آپ خوب توجہ کیجئے، کہتا ہے کہ یا علی لو امرتنی نقل جبال الرواسی، بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلانے کا حکم دیں آپ مجھے، جنگ صفین کے بعد کا واقعہ ہے، اور نزح البحور الطوامی، بڑے بڑے سمندروں کو کہیں اے عمرو ابن حمق خزائی یہ لو کٹورا سمندر کو خالی کرو، نہ علی ایسا حکم دیں گے نہ یہ کرے گا، عقل سے دور حکم ہے یہ پھر کیوں کہہ رہا ہے پہاڑوں کو ہلانے کا، یا علی اگر آپ مجھے حکم دیں، حتی یاتی سیف یدی یومی ھذا، آج جمل یہ صفین کا دن آ جائے، وفی یدی سیفی، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، احز بہ عدوک، اس تلوار سے کیا کروں، آپ کے دشمن کو پیچھے بھگاؤں، وَيَعْلُ بِهِ كَعْبَكَ وَيُفْرِجْ بِهِ حُجَّتَكَ، آپ کی امامت کی دلیل کو مضبوط کروں تلوار سے اور آپ کے فضائل کو نشر کروں، مَا ظَنَنْتُ أَنِّي أَدَّيْتُ مِنْ حَقِّكَ الَّذِي يَجِبْ لَكَ عَلَيَّ، اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کتنے بڑے بڑے کام کرنے کا کہہ رہا ہے، اگر آپ کہیں میں کر دوں گا، سمندر خالی کر دوں گا، پہاڑ ہلا دوں گا، تلوار سے دشمن کو ہکاؤں گا، آپ کے فضائل کو بلند کروں گا، آپ کی امامت کی دلیل کو بلندی عطا کروں، اس کے باوجود بھی یا علی میں نہیں سمجھتا کہ ادیت حقک الذی یجب لک علی، رتی برابر جو حق آپ کا مجھ پر ہے نا میں نے ادا کیا ہو۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے جنگ صفین کی بات، 38 ہجری کی بات ہے، اور یہ اسحاق ابن عمار، یہ جو راوی ہے احمد ابن اسحاق، یہ کب کی بات ہے؟ یہ شہادت امام حسکری سے پہلے کی بات ہے، یعنی 258 ہجری، 257 ہجری، 259 ہجری، یہ 259 ہجری سے لے کر 38 ہجری تک خانواد نبوت کو دیکھیے، تربیت کس طرح سے کی اپنے راوی کو۔ 38 ہجری میں عمرو ابن حمق خزائی بھی کہہ رہا ہے یعلو بہی کعبک، اور 258 ہجری کا احمد ابن اسحاق بھی کہہ رہا ہے یعلی کعبک، یعنی تسلسل حیات مومن یہ ہے کہ 12/5/14 کے فضائل بلندی عطا ہو۔ مولانا آپ بچوں کو جو ہے بیرا روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ بس فضائل سنتے رہیں گے، فضائل پڑھتے رہیں گے، نہ نماز کے رہیں گے نہ روزے کے۔ بھائی مجھے بھی اتنا خیال ہے کہ گفتگو کہاں جا رہی ہے، اور مجھے ابھی وصیتیں پڑھنی ہے امام حسن عسکری کی۔ فضیلت اہل بیت کی صرف یہ نہیں ہے کہ میں قصیدہ پڑھوں، بیٹھ کر مجلس پڑھوں، فضائل پڑھوں، مصائب پڑھوں۔ اگر ذکر ہے اہل بیت کا تو طریقہ بھی اہل بیت ہی بتائیں گے۔ اپنی تساہلی کو، اپنی بے دینی کو، کوئی بھی شخص اپنے فسق و فجور کو اہل بیت کے فضائل پھیلانے کا نام نہ دے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کی جانب۔ اس کے بعد کہا یعلی کعبک ویکبت عدوک، آپ کے دشمن کو خدا کوٹ کے رکھ دے۔ بھائی دیکھیے کتنا بفرا ہوا ہے اس کے دل کا جذبہ، اور آپ کی یعلی کعبک، آپ کی فضیلتوں کا اشکار کرے۔ اور پھر کہا یا ابن رسول اللہ لا جعلہ اللہ آخر عہد من لقائنا، دعا میری یہ ہے کہ یہ جو ہماری ملاقات ہے اس کو خدا آخری ملاقات قرار نہ دے، جا تو رہا ہوں کم پھر واپس آؤں۔ ایک دفعہ امام نے، میں نے کیوں تھکایا آپ کو اس واقعے کے لیے اتنا، اگر امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں محبت سے، بڑے لاڈ سے، بڑے چاؤ سے، بڑے پیار سے، بڑے عشق سے، مودت کی چاشنی کے ساتھ، عشق کے ایک جذبے کے ساتھ، بڑے بھول پن کے ساتھ کہہ رہی ابن رسول اللہ آپ ہیں جو کچھ ہیں آپ ہیں، یہ یاد رکھیے گا آپ کا عقیدہ جو کچھ ہیں آپ ہیں۔ نماز بعد میں ہے، پہلے فضیلت 5 12 14 ہے۔ اچھا یہ رک جائیے اور بات مکمل کرنے دیجئے۔ نماز آئے گی کہاں سے؟ وجود معصومین سے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا توحید کیا ہے؟ فرمایا معرفت و امام زمانے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو، یہ ہے توحید۔ اور جب تک فضیلت اور توحید، امامت اور توحید اس رستے پر رہی کہ جس رستے پر روایات اور حدیثیں بتا کر گئی ہیں، آپ انیس کو اٹھائیے، آپ اصول کافی کو اٹھائیے، آپ معصومین کے فرمان کو اٹھائیے، سبھی ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھیں گے۔ لہذا فرمایا تمہارے زمانے کے امام کی معرفت توحید ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کی جانب۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ واقعہ سنتے ہیں، سن کر خاموش نہ ہوا کیجیے، فقہ الحدیث پہ جائیے، سمجھیے۔ کسی کا سر اقدس کسی کے زانو اتھر پر ہے،
اب یہ شخص جس کے زانو پہ کسی کا سر اقدس ہے، اتنی عقل اس شخص کو نہیں تھی نعوذ باللہ جس کے زانو پہ کسی کا سر تھا، امامہ اتارتے، بڑے آرام سے سر کو ہاتھوں میں تھامتے اور لگاتے، بھائی نماز دین کا ستون ہے. ابا اتارتے. خوب توجہ کیجئے گا، اس بات کو سن لیجئے، جب امام معصوم آپ کے سامنے ہے تو سب سے بڑا واجب ذات معصوم کو آرام پہنچانا ہے. یا جب دیکھیے غیبت کبریٰ کی بات، یہ مولاناؤں کی بات نہیں کر رہا کہ ہر مولانا کہ میں امام زمانہ کی بات کروں میرے پیچھے چلو، نہیں، یہ ڈھکوسلے بازی میں کر نہیں رہا. خوب توجہ کیا، امام معصوم اگر ہے، 12 5 14 اگر ہیں، خوب توجہ کی، ابن رسول اللہ آپ نماز پڑھیے. تم کیا کرو گے؟ ہم آپ کو نماز پڑھوائیں گے، تیر آئیں گے سینے پہ روکیں گے. بھائی تم نماز پڑھو، حسین کی کیا جان بچا رہے ہو؟ تمام مقاتل کو جا کر پڑھیے، تمام مقاتل کو پڑھیے. جب سعید ابن عبداللہ زمین پر گرے ہیں تو سعید ابن عبداللہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. کہا کہ یہ حسین یہ بتائیے اوفی تو کلمہ نہیں پڑھا. کہا حسین یہ بتاؤ تمہارے ساتھ وفا کی کہ نہیں کی؟ کہا انت امامی فی الجنہ، تم جنت میں مجھ سے پہلے ہو. انسان کے لیے واجب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وصیتیں کر کے جائے. حبیب سامنے کھڑے تھے، کیا کہا سعید ابن عبداللہ نے؟ حبیب کی طرف دیکھا، کہا علیک بہذا الرجل، دیکھو حبیب میں جا رہا ہوں، اب تمہارے حوالے ہے حسین، جب تک زندہ رہو حسین پر آنچ نہ آنے پائے. امامت کے کانسیپٹس کو سمجھیے احادیث کے ذریعے. خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. کیوں نہیں ہٹایا امیر المومنین نے سر اقدس سے رسول خدا کو؟ امامہ اتارتے، ابا اتارتے. کہاں کی بات تھی؟ جنگل کی بات تھی، بیابان کی. کتنے صحابی آ رہے ہوں گے مسجد نبوی سے، میاں ذرا آنا، ہماری نماز جا رہی ہے. یہ امیر المومنین نے اپنی نماز عصر نہیں چھوڑی ہے، رسالت کے سلسلے میں اپنے عقیدے کی گہرائی کا ثبوت دیا ہے. دیکھو میاں، تم لوگوں کا رسول ہوگا جو سو رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مجھ سے زیادہ میرا رسول جانتا ہے کہ نماز کب علی کو کس انداز سے پڑھنی ہے. یہ گفتگو بہانہ نہ بنے نوجوان بچوں کے لیے نماز چھوڑنے کا. اس گفتگو کو بنیاد بنا کے بچے نماز چھوڑیں گے، فاسق ہو جائیں گے، فاجر ہو جائیں گے، گناہگار ہیں. یہ جو میں قانون دے رہا ہوں یہ امام معصوم کی حیات کا ہے. جب امام معصوم سامنے ہو، تو خوب توجہ کیجئے گا اس بات کی جانب. کہاں پہ چل رہی تھی گفتگو ہماری؟ 11ویں امام. اور اس کے بعد آتا کہتے ہیں ابن رسول اللہ لا جعلہ اللہ آخر العہد من لقائنا، یہ ہماری آپ کی آخری ملاقات نہ ہو. امام نے جب یہ سنا کہا کہ اے احمد ابن اسحاق لا تقل فی دعائک شططا، وہ دعا مت مانگو جو فضول ہے. امام کہا کہ انک میت، تم جب یہاں سے جاؤ گے تو مر جاؤ گے، پھر ہم کو نہیں دیکھ سکتے، مت مانگو یہ دعا، یہ آخری ملاقات ہی ہے. اب سنیے، جب احمد ابن اسحاق نے سنا خر مخشیاً، غش کھایا، غش کھا کر گر پڑے. فلما افاقہ، جب غش سے افاقہ ہوا کھڑے ہوئے. خوب توجہ کی، یہ جو احمد ابن اسحاق، اب سنیے، میں نے کیا مسلسل جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام جب دیکھتے ہیں ہمارا کوئی چاہنے والا بڑی محبت سے آ رہا ہے، بھول پن سے آ رہا ہے، بڑا سیدھا سادہ چاہنے والا ہے، امام اس کی ناز برداری کرتے ہیں. یہ مت سمجھے امام کے سینے میں پتھر کا دل ہے. روایت کے الفاظ ہیں، جیسے امام نے دیکھا کہ موت کی خبر سن کے احمد ابن اسحاق کے دل پر یہ کیفیت ہوئی. عجیب جملہ ہے، استعبرا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. واستحلت دموعہ، امام کی آنکھوں سے جاری ہوئے اور رخسار پر بہنے لگے. یعنی موت کی خبر بتائی، بیچارہ میں کیا بتاؤں اس کو. اب امام کی ذمہ داری ہے کہ حق بتائیں. اور سلام ہے احمد ابن اسحاق پر. یا ابن رسول اللہ دعا نہیں کر سکتے کہ میری عمر بڑھ جائے؟ اگر امام نے کہہ دیا، بس امام سے یہ کہنا بھی میرا خلاف ادب ہے کہ مزید دعا کیجئے. یہ ہے بندگی خدا کی. جب غش سے افاقہ ہوا، اٹھے، کہا کہ باللہ علیک و بجدک، خدا کا جو حق آپ پر ہے اور جو آپ کے نانا رسول خدا کا جو آپ کے اوپر حق ہے، اللہ شرفتنی بخرقت
حتی اجعلها کفنا، خدا کے حق کی قسم دے رہا ہوں آپ کو اے حسن عسکری، اور آپ کو قسم دے رہا ہوں آپ کے جد رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی، تھوڑا سا کپڑا مل سکتا ہے آپ کے لباس کا؟ نہیں، یہ نہیں کہا، کہا مجھے شرف مل سکتا ہے کہ آپ کے لباس کا ایک ٹکڑا مل جائے۔ خوب غور سے سنیے گا، احمد ابن اسحاق یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یا ابن رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے فشار قبر نہ ہو، فرشتے اذیت نہ کریں، آڑے ترچے سوالات نہ کریں، پل صراط پہ سکون سے گزروں، کہیں امام سے کہ ابن رسول اللہ دعا کیجئے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے لباس کا ٹکڑا دیجئے؟ بھئی جب دعا کر لی حجت خدا نے تو بات ختم ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ شدت اتصال ہے حجت خدا سے۔ یا ابن رسول اللہ کوئی تو یادگار ہو آپ کی قبر میں کہ جب فرشتے مجھے بیدار کریں آپ کی یادگار میرے سامنے ہو۔ امام کہیں کہ بھائی دیکھو دعا تو کر دیں گے تمہارے لیے، تم ہم سے مل کے جا رہے ہو، ہم تمہیں بخشش کی دعا کر دیں گے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ نہیں، امام کہہ رہے ہیں اتنا بھولا میرا چاہنے والا ہے پیارا، ناز برداریاں کر رہا ہے، ہم سے ایک بات مانگ رہا ہے، ہم کیوں نہ دیں؟ یہ وہ محبت ہے جس کی طرف آپ کو آنا ہے۔ لہذا امام نے وہ ٹکڑا دیا اور احمد بن اسحاق لے کر گئے ٹکڑا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم مر جاؤ گے۔ پھر امام نے ایک اور کام کیا کہ جو دری بچھی ہوئی تھی یا وہ چاندنی، تو اس کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا، اخرج یدہ، ہاتھ نکالا، 13 درہم تھے اس میں چاندی کے، کہا یہ اپنے پاس رکھو اور یہ اپنے اوپر جو بھی خرچ کرنا اس کے علاوہ کسی اور پیسے سے خرچ مت کرنا، جب تک زندہ رہو گے یہ 13 درہم ہی چلتے رہیں گے۔ لطف امام دیکھیے، لطف امام دیکھیے آپ، اس نے کپڑے کا ٹکڑا مانگا تھا، امام نے پیسے بھی دیے اور کہا گھبرا کیوں رہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، گھبرا کیوں رہے ہو، جس نے عمل اچھا کیا خدا اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی کپڑے کا ٹکڑا بھی دیا، 13 درہم بھی دیے، اور دل کی تسلی کا بھی سامان کیا۔ لہذا یہ آپ دیکھیے اس طرح سے ابو ہاشم جعفری شرما رہے ہیں کہ کس طرح سے میں امام سے کہوں کہ ابن رسول اللہ جعفر طیار کی اولاد سے ہیں، کس طرح سے کہوں کہ ابن رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا کچھ پیسے دے دیجئے، اور شرما رہے ہیں جعفر طیار کی اولاد سے ہیں۔ بڑے بہترین شاگرد ہیں کس کے؟ امام عسکری کے، امام علی نقی کے اور امام محمد تقی کے، ان 3 ہستیوں کے شاگرد۔ کہا کہ ابن رسول اللہ، اب امام سمجھ گئے، کہا کہ کاغذ پہ لکھ کے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، کاغذ پہ لکھ کے دے دو۔ ابو ہاشم جعفری نے کاغذ پہ لکھ کے دیا۔ امام نے جملہ لکھا کہ دیکھو جب تم ہم سے کچھ مانگنا چاہو شرم مت کیا کرو، اور بھی جو جملہ ارشاد فرمایا نحن کہف لمن التجا الینا، ہم اس کی پناہ گاہ ہیں جو ہم سے پناہ طلب کرے گا۔ ہم سے مدد مانگتے وقت شرمائے مت کرو، خدا نے معصومین کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ آپ معصومین کی پناہ میں رہیں اور مدد مانگیں۔ لہذا جب امام عسکری علیہ السلام کی وصیتوں کا موقع آیا تو امام نے جو خط لکھا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اصحاب کو، غلط عقائد سے کس طرح سے ٹکر لی ہے امام نے، کفری عقائد سے کس طرح سے ٹکر لی ہے۔ جو لوگ امام کو خدا مان رہے تھے امام نے لعنت کی ان کے اوپر، غالیوں پر لعنت کی، غلات پر کہ یہ ہم کو خدا مان رہے ہیں، ان لوگوں پر لعنت کی ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ امام موسیٰ کاظم آسمان پہ چلے گئے، امامت کا سلسلہ رک چکا ہے۔ لہٰذا اگر رحمت اور کرم ہے تو لعنت بھی کی ہے۔ وہ لوگ کہ جو امام سے ہٹ کر سیر و سلوک، عرفان، معنویت، روحانیت کی طرف جا رہے تھے، ایک صاحب آئے اور کہا میں بڑا ذکر کرتا ہوں اور یہ سب، امام نے کہا یہ سب باتیں مت کرو، من یعترف بحقوقنا، جو ہمارے حق کو مانتا ہے، لم یذهب الى حقوقنا، وہ ہم سے رشتہ توڑ کر تقوی کو اختیار نہیں کرتا۔ تم ہوگے صوفی، درویش، قلندر، کچھ بھی، اگر تعلیمات اہل بیت کے مطابق نہیں ہے کفر پر ہو۔ لہذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات کی جانب۔ امام نے بغیر کسی روح رعایت کے کہا، صوفی جو اس زمانے کے تھے امام سے ہٹ کر اپنی دکان چلانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بتائیں گے سیر و سلوک کیا ہے، مانوی ترقی کیا ہے، امام نے ان پر لعنت کی۔ اور اس کے بعد جب خط لکھا، وصیتیں کی، فرمایا اتقوا اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، والورع فی دینکم، اپنے دین کے سلسلے میں بہت گھبرا کر، بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے چوکنے رہ کر اپنے دین پر عمل کرو، والاجتہاد للہ، خدا کی بارگاہ میں جان توڑ کوشش کرو، انتھک کوشش کرو عبادت کے ذریعے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، عَدُّ الْأَمَانَةَ،
الی کل من ائتمنکم من بر او فاجر، جو بھی شخص تم کو امانت دیتا ہے، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے متقی ہو، اس کی امانت کو لوٹاؤ۔ اور پھر فرمایا حسن الجوار، اپنی حدیث صدق الحدیث اداء الامانہ، بات سچی کرو، امانت کو ادا کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فبہذا جاء محمد، ہمارے نانا یہی پیغام لے کر آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رجل اذا کان الرجل منکم، اس کی کیفیت یہ ہو صدق فی حدیثہ وحسن فی خلقہ وادى الامانۃ، جو امانت کی ادائیگی کرے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن خلقہ، اس کا اخلاق اچھا ہو، امانت دار ہو، صدق فی حدیثہ، بات سچی کرے، زبان سچ بولے۔ پھر اس کے بعد کہا جائے ھذا شیعی، یہ ہے حسن عسکری کا شیعہ، فھذا یسرنی، یہ چیز مجھے خوش کرتی ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، امام کی خوشی صرف اس میں نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھ لوں، آپ ماتم کریں، امام کی خوشی ہے تسلسل ولایت میں۔ فرض سے اعضاء سے اٹھ کے جب ہمارے نوجوان باہر جائیں تو آنکھوں پر بھی قابو صاحب ولایت کر رہے، کانوں پر بھی قابو صاحب ولایت کر رہے، زبان پر بھی قابو صاحب ولایت کر رہے، کمائی حلال ہو جب جا کر نور ولایت مکمل ہوگا۔ یہ اس ماتم کو تماشا مت سمجھیے، یہ تابوت آپ اٹھائیں گے آج، مجھے نہیں پتا برآمد ہوگا کہ نہیں، یہ جو تابوت اٹھ رہا ہے 8ویں امام کا مختلف امام باڑوں میں آج، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ آپ لوگوں کے قلب کو متوجہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ امانت الہی آج کے دن خدا کے پاس گئی، امانت الہی کی شبیہ آپ بنا رہے ہیں، اس تابوت کی شبیہ بنا رہے ہیں نوجوان بچے۔ لہذا فرمایا کونوا زینا ولا تکونوا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، رسوائی کا باعث مت بنو۔ خوب توجہ کیجئے گا اس بات کی جانب آپ، وہ شخص کہ جو واقعا کمال تقوی پر ہے وہ گریہ کرتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے، اور وہ شخص کہ جو سماج میں انتہائی بری شہرت کا حامل ہے، گریہ کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ ھذا یسرنی، اگر یہ خصوصیات ہیں یہ مجھے خوش کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو صلوا فی عشائرکم، اپنے قبیلوں کے ساتھ جا کر نماز پڑھو، ادوا حقوقہم، تمہارے محلے والے ان کے حقوق کو ادا کرو، اودوا مرضاہم، تمہارے محلے میں کوئی ہے یہ سنی ہے، بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، نہیں، ان کے مریضوں کی جا کر عیادت کرو، پڑوس کا حق ہے جا کر عیادت کرو۔ فرقے کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن محبت کے ساتھ رہو سماج کے اندر، یہ رسول خدا کی وصیت ہے اور نصیحت ہے 11ویں امام کی۔ اور پھر فرمایا اودوا مرضاہم ادوا حقوقہم، جا کر ان کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کی امانتوں کو سب کی ادا کرو جو سماج میں جن کے ساتھ رہ رہے ہو۔ دیکھو جروا الینا کل مودۃ، ہر مودت کو کھینچ کے ہم تک لاؤ، وادفعوا عنا کل قبیح، ہر قبیح معیوب اور غلیظ شے کو ہم سے دور کرو۔ فما قیل فینا من حسن فنحن اہلہ وما قیل فینا من قبیح فلسنا نحن کذالک، جو برائی ہم سے منسوخ کی جاتی ہے وہ ہم میں نہیں ہے، جو اچھائی جو بھی کہی جائے ہمارے بارے میں وہ ہم میں ہے۔ لہٰذا ہمارے شیعوں تمہاری ذمہ داری ہے، ہر برائی کو ہم سے دور کرو، ہر مودت کو کھینچ کے لاؤ۔ اس حدیث پر مجھے 2-4 منٹ آپ کے دوں گا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر برائی، ہر مودت کو، ہر محبت کو کھینچ کے ہم تک لاؤ، تو یہ کہنا چاہیے امام کو ہر نفرت کو ہم سے دور کرو۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے باہر جتنے بھی ٹھنڈے پانی کے برتن ہیں وہ سب لے آئیے، اور گرم پانی کے گلاس یہاں سے اٹھا لیجئے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈک کا پورا سامان فراہم کیجئے اس ہال میں، تو میں کہوں جتنے ہیٹر ہیں بند کیجئے۔ جب 2 جملے ساتھ ساتھ آتے ہیں تو ایک میں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، دوسری چیز میں اس سے متضاد چیز کو روکا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ وقت پایا کرو، دیر نہ کیا کرو، ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ جب امام فرما رہے ہیں جروا الینا کل مودۃ، ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ، تو دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر نفرت کو ہم سے دور کرو۔ یہ نہیں فرمایا امام نے، امام نے کیا فرمایا؟ ہر مودت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ اور ہر برائی کو ہم سے دور کرو۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ اور ہر نفرت کو ہم سے دور کرو۔ امام فرما رہے ہیں ہر اچھائی کو، ہر مودت کو، ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ اور ہر برائی کو ہم سے دور کرو۔ کہ اپنا رسول اللہ آپ میں کوئی برائی نہیں ہے تو کیسے دور کریں؟ لہذا خوب توجہ کیجئے گا، مودت کوئی کسی سے کب کرتا ہے؟ محبت کوئی کسی سے کب کرتا ہے؟ جب اس کی اچھی خصوصیات پتہ چلے۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی شخصیت کے صرف منفی پہلو ہیں یا اکثریت پہلو جو ہیں منفی ہیں، آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی کی شخصیت کے جتنے پہلو آپ کے سامنے اچھے ہیں، خود بخود محبت ہو جائے گی۔
امام فرمانا چاہ رہے ہیں دیکھو تکونوا زینن، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، تمہیں دیکھ کر لوگ ہم سے مودت کریں گے. لہذا ہر مومن، ہر شیعہ، ہر عزادار سفیر ہے سماج میں مودت اہل بیت کا. ہر برائی کو ہم سے دور کرو. یا ابن رسول اللہ آپ میں تو کوئی برائی نہیں ہے. یہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں نا ہماری، یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ جب تم معاشرے میں کوئی برائی کرتے ہو تو تم کو دیکھ کر وہ برائی ہم سے منسوب کی جاتی ہے. لہٰذا ہر برائی کو ہم سے دور کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا عجیب جملہ، لنا حق فی کتاب اللہ وقرابۃ من رسول اللہ وتطہیر من اللہ. فرمایا ہمارا ایک حق ہے فضیلتوں کا جو قرآن میں ہے، جو رشتہ داری ہماری رسول خدا کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ رسول خدا کا وہ تعلق نہیں ہے جو ہمارا ہے. وَلَنَا تَطْهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ، خدا نے ہم کو جس طرح سے پاک کیا کسی کو نہیں کیا. لا يدعی بعدنا احد الا کذاب، جو بھی اب ہمارے بعد یہ دعویٰ کرے تو وہ سمجھ لو کہ کذاب ہے. اب آپ سمجھ لیجئے طہارت اہل بیت، قرابت رسول خدا اور اہل بیت کا حق جو قرآن میں ہے، ان تین چیزوں کو کوئی بھی 12-5-14 سے کسی اور کی طرف موڑے سمجھ جائیے کذاب ہے. مخصوص حق جو اہل بیت کا ہے وہ کہیں بھی کوئی کسی کی طرف لے کر جائے کذاب ہے. جملہ میں آپ سے کہہ دوں، من شرب الماء، جو پانی پیے، اس کے بعد کیا آتا؟ کس کی پیاس کو یاد کرے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے سنا ہے کہ فرض کیجئے وہ نوے امام کی پیاس کو یاد کرے؟ نہیں ہے یہ حدیث. مقاتل کے مطابق نوے امام بھی پیاسے دنیا سے گئے. اماموں میں بھی ہر امام کے مصائب مختلف ہیں جن کے سلسلے میں حکم اہل بیت نے. دیکھو حسین کے یہ والے مصائب یاد کرنا، نوے امام کی پیاس آپ یاد کریں گے گناہ ہوگا نہیں، ثواب تب بھی ہوگا. اہل بیت کیا فرما رہے ہیں؟ جو امام حسین کی پیاس کو یاد کرے. چھٹے امام محمد تقی علیہ السلام کی پیاس کا ذکر نہیں کر رہے. امام تو اپنے جد اور اپنے بیٹے کے درمیان اتنا فرق کریں کہ پیاس حسین کی، اور آپ کے جی میں جتنے فضائل جس کے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، میاں کذاب ہے جو یہ کام کرے گا. خوب توجہ کیجئے گا. لہذا اگلا جملہ سنیے آپ. اور اس کے بعد فرمایا امام نے کس انداز سے، چھٹے امام موجود ہیں. ایک شخص ہے، السلام علیکم امیر المومنین. قام فزان، گھبرا گئے. کہا کہ کیا ہوا یا ابن رسول اللہ؟ کہا یہ تم نے کیا کہا؟ ہم سب مومنین ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں. کہا یہ ہم کو مت کہو، یہ مخصوص ہے ہمارے جد علی ابن ابی طالب سے. جناب امام صادق اگر دعویٰ کریں منبر پر بیٹھ کے سلونی قبل ان تفقدونی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ اتنا لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. صاحب شیشے کا کانچ کا گلدان بنتا ہے، پھول پتیاں اس میں بنتی ہیں، اس میں پھونک مارنی ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے شیشے کے کارخانے پھونک مکے گا، بھائی پھونک بڑے طریقے سے مارنی ہوتی ہے، ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا پتی بگڑ جائے گی، گلدان کی قیمت آ جائے گی. یہ گلدان 150-200 روپے کا سڑک پہ بکے گا، نہیں ہوا تو توڑ کے پگھلا کے دوبارہ بنا لینا. گلدان کے سلسلے میں اتنا خیال رکھتا ہے بنانے والا. دیکھیے آپ پھونک مارنا نہیں آتا آپ کو گھمانا نہیں آتا، آپ کو اس خاص قینچی سے کاٹنا نہیں آتا. لوہے کا قلم ہوتا ہے، پگھلے ہوئے شیشے پر آپ نقش و نگار نہیں بنا سکتے. آپ اناڑی ہیں، نابلد ہیں، نووارد ہیں، گلدان کو بگاڑ دیں گے. صاحب شکایت ہو جائے گی، جس کا کارخانہ ہے سیٹھ صاحب آ کر ناراض ہوں گے، گلدان بگاڑ دیا. یہ دنیاوی گلدان کی بات ہو رہی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں امامت الہیہ کے سلسلے میں. لہذا خوب توجہ کیجئے گا. قام فزان، ایک دفعہ گھبرا گئے. کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا کیا؟ نہیں، یہ مخصوص ہے ہمارے جد سے، کسی کو حق نہیں ہے کہ 11 امام وارث ہیں امیر المومنین کے. اس کا مطلب ہے کہ وراثت امامت میں بھی تفریق ہے. کہا کہ نہیں. کہا کہ تم کیا سمجھتے؟ کہا امیر بادشاہ، مومنین کا بادشاہ. کہا تم سمجھتے ہو امارت سے، بادشاہ سے؟ یہ ہے امتارہ یمتاروں سے. یہ امتارہ یمتاروں کیا؟ سورہ یوسف میں پڑھیے گا، نمیر، یعنی جب انسان غلہ، عزوقہ، جو، اناج
چنا گندم چاول لینے جائے تو اسے کہا جاتا ہے امتارا یمتارو، یہ غلہ لینے گیا. تو فرمایا یہ امتارا یمتارو سے ہے، یہ میارہ سے ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تم غلہ لینے جاتے ہو دکان پہ، جو اناج چنا گندم چاول دال یہ لینے جاتے ہو تو لفظ استعمال ہوتا ہے امتارا یمتارو. اس جس طرح سے دکان پہ جا کے غلہ لیتے ہو اور یہ زندگی بچتی ہے دال اناج چنا چاول کھا کر، تمہارا ایمان، تمہارے ایمان کا غلہ روح علی سے ملتا ہے. علی مومنین کے بادشاہ نہیں ہیں، آج بھی علی ابن ابی طالب کی روح سے آپ کو ایمان کی غذا مل رہی ہے. یعنی جو بھی آپ کے وجود میں ایمان کی رمق ہے وہ ہے ہی صدقہ علی ابن ابی طالب. کہاں وہ جو سلمان کو ایمان کا صدقہ بانٹے ہیں، اس کو صاحب آپ کس سے ملا رہے ہیں؟ حضور درود پڑھیے محمد آل محمد پر. شعراء اہل بیت کو دیکھیے، آپ شعراء اہل بیت کو دیکھیے، فکر انیس کو دیکھیے. انیس واقعاً عجیب شاعر ہے یہ، واقعاً اہل بیت کا. اور کیا ماں باپ کے لیے دعا کروں. اور یہ بتا دوں بات آپ کو، انیس کی والدہ گرامی جو تھی وہ فارسی کی توضیح المسائل، یعنی شیخ بہائی نے جو رسالہ توضیح المسائل لکھی تھی فارسی کی، وہ پڑھتی تھی انیس کی والدہ. یہ ہمہ شمہ ماں باپ سے ایسا بچہ وجود میں نہیں آتا ہے. گھر میں طہارت لائیے، تقوی لائیے، تب انیس جیسا آزادار گھر میں پیدا ہوگا. لہٰذا عجیب انیس نے لکھا. فکر کو دیکھیے، تسلسل انیس کو. اب سمجھ میں آ گیا علی ابن ابی طالب کہاں امامت. اب وہ میں جا کے دہرانے کا وقت نہیں ہے. فرماتے ہیں انیس سید الشہداء کے ساتھیوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں گو مصیبت میں تلاطم میں تباہی میں رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے، یوں سرافراز مگر لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے، اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو. انیس کہہ رہے ہیں حسین کے اصحاب کے لیے، اس مصیبت میں. آپ کیا سمجھیں مصیبت مطلب پیاس کی؟ نہیں سرکار. بیوی بچے کہاں ہیں؟ کسی کے بیوی بچے مدینے میں، کسی کے بیوی بچے کوفے میں، کسی کے بیوی بچے بصرے میں. یہ مر جاؤ گے عبید اللہ تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ ارے چھوڑو، حسین کو دیکھ رہے ہیں ہم. ان کا اصول، ان کا فروع، ان کا اصول دین، ان کا فروع دین، ان کی برزخ، ان کی قبر، ان کی قیامت، ان کی پل صراط، ان کا میزان، ان کی ہر چیز حسین تھا. لہذا خوب توجہ کیجئے گا. اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو. اب کربلا میں امام وقت کون ہے؟ امام حسین. انیس انصار حسین کو حسین سے جوڑ ہی نہیں رہے. انیس کیا امامت کے سلسلے میں اتنے نابلد ہیں آپ؟ فرما رہے ہیں اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو، آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو. یہ ساقی کوثر تک کیوں لے گئے؟ کہیں آبرو فرزند زہرا نے عطا کی ان کو، آبرو شبیر و شبر نے عطا کی ان کو. اب یہ وزن نہیں بننا، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی. یہ انیس علی تک لے کے کیوں گئے؟ مانو وہ قافیت میاں انیس ہے، کوئی تگبن نہیں ہے. انیس کے مرثیے پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، تدریس کے لائق ہیں. خوب توجہ کیجئے گا. آبرو ساقی کوثر نے، اور جو صفت لائے جناب امیر کی ساقی کوثر، 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے اس ایک بند کے لیے. ساقی کوثر سمجھیے کیا ہے بہار الانوار کی حدیثوں کے ذریعے. آبرو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انصار حسین ایمان کی دولت علی سے نہ لیتے تو میدان کربلا میں نہ ہوتے. اگر علی امیر المومنین ہے، جو ایمان کے جس مرحلے پر ہے، روح علی ابن ابی طالب نے اس پر نگاہ التفات کی ہے. یہ ہر لشکر یزید کو چھوڑ کے نہیں آئے، یہ بھیک علی نے دی ہے تو ہر چھوڑ کے آئے. مجھے بہت افسوس ہوگا میں اگر یہ 2 بند نہ پڑھوں انیس کے. درود پڑھیے محمد آل محمد کو. یہ میں آپ کو زحمت کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے شعر پڑھنے کا شوق ہے تو شوق ویسے انیس کے پڑھنے کا، لیکن یہ شوق کی تسلیم کے لیے نہیں پڑھ رہا. میں آپ کو تسلسل فکر تشیع بتانا چاہتا ہوں.
حسین ہیں بس، حسین ابن علی. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کی جانب. تمام شہداء نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں، آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں، قیامت میں رسول خدا کو کیا، آپ کی مدد، آپ کی نصرت. یعنی ان کا دین حسین ہے. خوب توجہ کیجیے گا. اب اس فکر امامت کو سمجھیے انیس کے ذریعے. بس یہ بند پڑھ کے میں مصائب کی طرف آتا ہوں. دعا کیجیے کہ مجھے یاد آ جائے مکمل. ایک درود پڑھی محمد آل محمد کو. کیا بات، سلامت. یک بیک طبل بجا فوج میں گرجے بادل، کوہ تھرائے زمیں ہل گیا، زمیں ہل گئی گونجا جنگل. پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل. اب انیس نے یہ کام کیا ہے. ان پروردگار سید الشہداء کی بارگاہ سے انیس کو، انیس کے والدین کو وہ تحفے عطا. مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا، وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا. فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا. ایک عجیب مصیبت ہے صاحب. انیس جب بھی کہتے ہیں لشکر یزید اور لشکر حسین ابن علی کہتے ہیں وہاں، یعنی 1200 سال کے بعد بھی انیس کہہ رہے ہیں ہم یہاں وہ وہاں. اور فرما رہے ہیں چاؤش. اب چاؤش کے بارے میں کیا تشریح کروں، سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں. بچے کے وہ اشعار پڑھنے والے تھے جو رجس پڑھتے تھے لشکر کا، کہ دل کو ایک شوق جہاد، جذبہ جہاد. وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا. وہ شعر پڑھ رہے ہیں بڑے جوشیلے، وہاں کے چاؤش، وہاں کے چاؤش، اور وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا. فوج اسلام. انیس ایک سیکنڈ ذرا رک جائیے. آپ عجیب ہیں. انی اسلام، یہ اسلام کفر، وہاں بھی نماز یہاں بھی نماز. کیا میاں وہاں اٹھک بیٹھک ہے، نماز یہاں ہے. وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا. فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا. نہیں صاحب رک جائیے. اب آپ نے شوق سے سنا ہے تو مجھے کچھ دم لے. فوج اسلام میں نعرہ ہوا، یہ حیدر کا تعلق اسلام سے کیا ہے؟ اسلام کی اگر بات ہے تو یا اللہ کہیے. تکبیر. انیس کی فکر کو سمجھیے حضور. یہ اس بدبخت زمانے میں کہ نہیں ہے پیداوار انیس کہ جہاں امامت کا قبلہ ہی نہیں پتا. کہہ رہا فوج اسلام اگر ہے، انیس سے پوچھیں گے یہ فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا مطلب کیا ہے؟ انیس کہیں گے یہ بتاؤ کس کی جنگ کو خدا نے اپنی جنگ کہا؟ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. اگر کل ایمان حیدر ہے تو جہاں بھی اسلام کا نعرہ ہوگا یا علی کا نعرہ ہی لگے گا. وہاں کے وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا. فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا. شور سادات میں تھا. کس سے مدد مانگ رہے ہیں سادات؟ شور سادات میں تھا یا شہ مرداں مدد. علی مدد کے لیے آئیے، علی مدد کے لیے آئیے. یہ کراچی کا بچہ ہے جو امام علی کہنے لگا ہے. اب یہ وہ بے ادب نہیں ہے انیس. امام علی میں کیا امام علی لگا رکھا ہے. امیر المومنین کا ہو،
جناب امیر کہو. جبریل دیکھ کے کھڑے ہو جائیں جناب امیر کو, یہ امام علی امام علی امام علی. تم تشیع کے سلسلے میں کشکول لے کے مت جاؤ ادھر ادھر. فرمایا شور سادات میں تھا, یا شہ مردہ مدد, شہ مردہ مدد. اب اگلا جملہ سنیے, کعبہ دی مدد قبلہ ایمان مدد. کعبہ دی مدد قبلہ ایمان مدد, قوت بازو پیغمبر ذی شان مدد. علی کون ہے؟ رسول کے ہاتھ کی طاقت یعنی علی. یہ کیوں کہا انیس نے؟ قوت بازو پیغمبر ذی شان مدد. اب میں اشارہ کر سکتا ہوں, تفصیل میں نہیں جا سکتا. بھائی یہ مت سمجھنا کہ رسول اپنی طاقت ساتھ لے گئے. وہ جو انگلی کے اشارے سے شق القمر کیا تھا نا, یہ اس کے بازو کی بات ہو رہی ہے. قوت بازو پیغمبر ذی شان مدد, کعبہ دی مدد قبلہ ایمان مدد, دم تائید ہے اے فخر سلیمان مدد. یہ سلیمان کہاں سے آ گئے؟ انیس ہیں. اے علی تیرا وجود وہ ہے کہ سلیمان بھی تجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے حکومت تو اس کی ہے. سلیمان کو انیس کیوں لائے؟ سلیمان کو انیس کیوں لائے؟ دم تائید ہے اے فخر سلیمان مدد. سلیمان کو کیوں لائے؟ رب حب لی ملکن, پروردگار سلیمان کی دعا قرآن میں, مجھے وہ بادشاہت عطا فرما جو کسی کو نہ ملی ہو. اس بادشاہت کے باوجود سلیمان جب علی کو دیکھتے ہیں کہ علی مجھے تمہاری بادشاہت پہ فخر ہے. یہ علی کی بادشاہت ہے کون سی؟ علی کی بادشاہت وہ ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے, اور بادشاہت وہ ہے جہاں پہ کوئی علی بن ابی طالب سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو آپ علی ہرائیں کس کو؟ ہرائیں گے تو جب آپ اس محدودیت میں, اس حد میں, اس ٹیریٹری میں, اس علاقے میں قدم رکھیں گے, پھر مقابلہ ہوگا. آپ قدم ہی نہیں رکھ سکتے اس علاقے میں. وہ کون سی بادشاہت ہے علی کی؟ وہ ہے مملکت لا فتح. مملکت لا فتح وہ ہے کہ علی جہاں بیٹھ جائیں وہی مملکت لا فتح کا شہنشاہ ہے. دم تائید ہے اے فخر سلیمان مدد. تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا. یہ حسین ابن علی سے مناجات نہیں کر رہے, یہ جناب امیر سے مناجات کر رہے ہیں. کیا کہنے حضور؟ تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا, طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا. اس درمیان ایک اور انیس نے کام کیا جو سلام کرتا ہوں میں انیس کو. یہ انیس نے اصحاب حسین ابن علی کی مناجات حسین کے سامنے کیوں نہیں کروائی؟ سوال ہے. خلاف کرم اصحاب حسین ہے کہ اپنے مولا کو جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اپنی مشکلات اس مولا کو بتائیں. ہم حسین سے اپنی مشکلات نہیں بتائیں گے, توسل کریں گے علی سے. شرمائی کی ہمیں حسین سے اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے. تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا, طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. دم بدم اب ان کی دعا کیا ہے آپ سنیے, اور آخر میں وہ مرحلہ آئے گا جو امامت تشیع سے متعلق ہے. تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا, طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا. مولا اے علی دیکھیے مسئلہ یہ ہے, دم بدم سینوں پر فاقوں میں سنانے کھائیں. عجیب ہے. یا علی ہمیں ایک تحفہ چاہیے آپ سے, مشکل کو حل کیجئے. حسین کی نصرت میں خوب برچیاں پڑیں. یہ ہے کیا جملہ؟ یہ جملہ ہے زیارت عاشورہ کے سجدے کی تشریح. پروردگار شکر تیرا کہ تو نے حسین کی خاطر دم بدم سینوں پہ فاقے میں سنانے کھائیں, دل نہ تڑپے جو دم نز نہ پانی پائیں. جب پانی خون بہتا ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے. یا علی کچھ کام ایسا کیجئے کہ ہم تڑپے نہیں, دل نہ تڑپے, یعنی دل میں پانی کی طلب کا خیال نہ ہے. دل نہ تڑپے جو دم نز نہ پانی پائیں. اب وہ خالص عقیدہ امامت انیس بتا رہے ہیں. دل نہ تڑپے جو دم نز نہ پانی پائیں. اے علی تیرے فرزند کی تائید کریں مر جائیں. کربلا ہے کیوں؟
وہ دیکھیے خوب توجہ کے ساتھ سننا، جس نوجوان بچے کو، جس عزادار کو، جس سامع کو سمجھ میں بات آ رہی ہے، جس کو نہیں آ رہی، جو کہہ رہا مولانا نے قابل اعتراض بات کی ہے، بالکل شوق سے اعتراض کرے، بالکل حق ہے۔ کربلا نام ہے محبت اہل بیت کی معراج کا۔ وہ نماز بچائی، روزہ بچایا، یہ بچایا، حسین بچیں گے تو نماز بچے گی، حسین بچیں گے تو اصول اور فروع بچے گا۔ لہٰذا تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا، دم بدم سینوں پہ فاقوں میں سنانے کھائیں، دل نہ تڑپے جو دم نز نہ پانی پائیں۔ اب معراج فکر اصحاب حسین دیکھیے، تیرے فرزند کی تائید کریں مر جائیں۔ موت کیا ہے؟ دعائے عہد چھٹے امام بتائیں گے، لیکن سلام ہے اصحاب حسین کو کہ 100 سال بعد جو دعائے عہد آئے گی وہ ان کے خون میں رچی بسی ہے۔ دعائے عہد میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار مجھے زمانے کے امام کے ساتھ محشور کرنا، جب ظہور ہو اخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی، قبر سے نکال، کمر سے پٹکے کے ساتھ کفن کو باندھ کے نکلوں، تلوار لہرا کر نکلوں، نیزہ ہاتھ میں لے کر نکلوں، اور پروردگار مجھے امام عصر کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ارے مومن قبر سے نکل رہے ہو، کوئی تقوی کی دعا کرو، پاکیزگی کی دعا کرو، جواب آئے گا شہادت اگر قدموں میں نصیب ہو گئی، اس سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں ہے۔ اور اگر تقوی نہ ہوتا تو یہ مومن رکاب حجت ابن حسن میں نہ پہنچتا۔ تقوی چاہیے امام عصر کے قدموں میں خون بہانے کے لیے، تیرے فرزند کی تائید کرے مر جائیں۔ اب سنیے اگلا مصرع، لاش مقتل میں ہو، لاش شہ دلگیر کے پاس، سر ہو نیزے پہ سر حضرت شبیر کے پاس۔ اصحاب حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ پروردگار جب مر جائیں تو فشار قبر نہ ہو، منکر نکیر آسان سوال کریں۔ اصحاب حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ سر کٹ جائے وہ پروردگار حسین کے ساتھ ہو، پھر نہ قبر کی پرواہ، کیونکہ ہماری قبر، ہماری جنت، ہماری برزخ، ہمارا منکر نکیر، تطایر کتب، نفذ میزان، ہماری ہر نعمت جو برزخ میں ملے گی اس کا نام ہی حسین ہے۔ سر ہوں لاشے میں، سر ہوں نیزے پہ سر حضرت شبیر کے ساتھ۔ لہذا آخری مجلس ایام ازا کی، امام عسکری کو زہر دیا گیا، آپ کے زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے۔ 11 کے 11 امام جب یتیم ہوئے نا تو باپ کی نگاہوں کے سامنے یتیم ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو بھی امام تھا اس کو بعد والا امام ملتا تھا جس سے اس کے دل کو ڈھارس ہوتی تھی۔ امیر مومنین گئے، امام مجتبی امام بنے، حسین جیسا بھائی موجود ہے، عباس جیسا بھائی موجود ہے۔ امام سجاد دنیا سے گئے، امام باقر کے بھائی ہیں، بنو ہاشم کے شہزادے موجود ہیں، دل کو ڈھارس ہے، چلو محمد باقر کے گھر میں سوگوار ہے، سید ساجدین شہید ہوئے، امام باقر شہید ہوئے، چلو جعفر صادق کے پاس، سب بھائی آئے، بنو ہاشم کے شہزادے آئے، جعفر صادق کے پاس بیٹھو، دل پہ بوجھ ہے۔ لیکن 12ویں آقا جب یتیم ہوئے ہیں تو کوئی نہیں ہے تسلی دینے والا۔ 6 برس کا امام، یتیمی کا داغ دل پہ، زہر دیا گیا۔ مختلف تاریخیں آپ سنتے ہیں، کئی دن تک امام درد کے اثر کی وجہ سے تکلیف میں رہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ ہر امام کو جو زہر دیا جاتا تھا چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ ایک دفعہ امام کو نیم دراز کیا گیا، تکیے کا سہارا دے کر امام عسکری کو تشنگی کا احساس ہوا، اپنے ایک چاہنے والے خادم سے کہا کہ مجھے پانی دے دو۔ خادم نے پانی دیا، امام نے جام آب کو اٹھایا، ضعف اتنا تھا کہ امام سے جام آب حلق میں انڈیلا نہ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک 5 سال کا خوبرو نورانی بچہ موجود تھا، اس نے اچانک خادم کے اپنے باپ کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور بڑے پیار سے اس 5 سالہ بچے نے اپنے باپ کو پانی پلایا۔ امام عسکری نے جب پانی پیتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے میرے آباء و اجداد کی یادگار، اور میرے بعد میرے گھر والوں کے سید و سردار۔ آپ سمجھ گئے یہ بچہ کون تھا؟ یہ آپ کے زمانے کا امام ہے۔ میں کہوں گا اے امام حسن عسکری اور اے امام زمانہ، آپ بھی خوش قسمت ہیں اور امام عسکری بھی خوش قسمت ہے۔ بیٹے کے دل میں چاہت آئی کہ باپ کو پانی پلائے، باپ کو تشنگی کا احساس ہوا، لیکن ایک باپ وہ بھی تھا جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو بیمار بیٹا خیموں میں ہے، چاہنے کے باوجود پانی کی سبیل نہ کر سکتا۔
امام کے ہاتھوں میں راشا. ایک دفعہ امام نے وصیتیں فرمائیں, امام عصر کو, امام زمانہ کو ودائع امامت سپرد کیے, اسرار امامت سپرد کیے, اور امام عسکری کی روح بدن سے جدا ہوئی. بیت الشرف میں عزاداری کا سما ہے. سیدانیہ بنت رسول خدا کی بیٹیاں ہمشیرگان ایک عجیب غم کی کیفیت میں ہیں. بڑے احترام سے امام زمانہ نے کفن دیا, غسل دیا, نماز پڑھائی. امام رضا کے حکم کی تعمیل کے مطابق جب بھی کسی پردیسی پر رونا, امام عسکری پردیسی ہے نا, میرے جد حسین پر ضرور گریہ کرنا. کتنے پیار سے خبر گئی ہوگی اندرون خانہ کہ بہت بری خبر ہے, اے مادر گرامی, اے پھوپھی جان, پھوپھی اماں, مادر گرامی, امام عسکری دنیا سے چلے گئے. ایک خبر یہ گئی تھی اندرون خانہ, اور ایک ذوالجناح دوڑتا ہوا آیا تھا قتل گاہ سے. کتنا فرق ہے دونوں میں. امام عصر نے اپنے والد کو الوداع کیا. یہ الوداعی مجلس ہے. امام عصر سے میں عرض کروں گا, مولا آپ نے اپنے والد کو الوداع کیا, لیکن ہم کس دل سے اس بی بی کو الوداع کہیں جس کا 6 ماہ اس کی گود سے چھین لیا گیا؟ ہم کس طرح سے ام لیلہ کو الوداع کہیں کہ جس کا اکبر سا چاند اس سے چھین لیا گیا؟ ہم زوجہ عباس کو کس طرح سے تعزیت پیش کریں؟ اور ہم سب سے بڑھ کر جناب فروا کو تعزیت کیسے پیش کریں؟ میں کہوں گا, آپ نے کبھی جناب فروا کو تعزیت پیش کی؟ قاسم عبد الحسن کی. رباب کو سکینہ اور علی اصغر کی تعزیت پیش کی. لیلہ کو علی اکبر کی تعزیت پیش کی. زوجہ عباس کو عباس کی تعزیت پیش کی. ان میں سے ہر بی بی نے اپنے شہید کی تعزیت لی, لیکن ایک بی بی ایسی ہے کہ جو سب پرسے وصول کرنے کی حقدار ہے, لیکن یہ بی بی اتنی مجبور ہے, آگے بڑھ بڑھ کے ہر بی بی کو پرسا دے رہی ہے. ایک دفعہ قید سے رہائی کا حکم ہوا, سید سجاد یزید نے دربار میں طلب کیا. سید ساجین دربار میں تشریف لائے, صندوق رکھے گئے. کہا یہ صندوق کیسے ہیں؟ کہا سونے چاندی کے سکے, تمہارے باپ کے خون کی قیمت ہے. کہا کہ ہم نہیں دے سکتے. فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کوئی کیا قیمت دے گا؟ حسین ابن علی کا خون بہا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. بعض مقاتل نے لکھا کہ امام سجاد نے کہا ہمیں وہ تبرکات چاہیے, خصوصاً ایک رومال ہے جو میری دادی کے ہاتھ کا سلا ہو, ہم کو وہ واپس کرو. تبرکات دیے گئے. امام سجاد قید خانے میں تشریف لائے. جب قیدیوں کو خبر دی جاتی ہے نا کہ قید سے رہائی ملی, قیدیوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قیدی جانتے ہیں کہ گھروں میں رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں. یہ بیبیاں کس کی امید پر قید سے نکل کے مدینے جائیں؟ جو مدینے میں بھائی تھے, بیٹے تھے, بھتیجے تھے, وہ سب کے سب کربلا میں کٹ کر سو گئے. یہ جو قافلہ ہے نا, یہ قید خانے سے نکل نہیں پا رہا. جانتے ہیں کیوں؟ قید خانے میں ایک 3 سالہ امانت دفن ہے. یہ کس طرح سے قید خانے سے نکلے؟ کیا گریہ ہوا؟ کیا ماتم ہوا؟ 3 سالہ مظلوم بچے کی قبر کے ساتھ کس طرح سے الوداع کیا مجھے نہیں پتا. ناکوں پر سوار کیا گیا, درخواست کی کہ ہم کو کربلا سے گزار کر لے کر جاؤ. بیبیاں کربلا آئیں. اس سے پہلے کہ ناقے زمین پر بیٹھتے, نگاہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ نے اپنے آپ کو ناقے سے زمین پر گرایا. جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی بہن نے کہا کہ بھیا, جہاں فاطمہ نے جس کو چکیاں پیس کے پالا تھا, جب وہ تشنگی کے عالم میں گھوڑے سے زمین پر گرے تو بہن یہ کیسے برداشت کرے کہ ناقے کو بٹھایا جائے تب وہ زمین پر قدم رکھے؟ حکم کیا ہے؟ جب معصوم کی قبر پر آؤں نا, 12 اماموں کے 11 اماموں کی قبر پر, رسول خدا کی, اپنے آپ کو گرا دو. یہ آپ کے اور میرے لیے حکم ہے, لیکن مجھے بتائیے وہ بہن کہ جس کی روح حسین ابن علی ہے, اپنے آپ کو ایک عجیب مظلومیت کے ساتھ بہن نے اپنے آپ کو بھائی کی قبر پر گرایا. اور ایک دفعہ علماء نے لکھا زبان حال زینب یہ ہے کہ حسین نے شہادت سے پہلے وصیتیں کی تھی
بہن دیکھو حسینیت کو بڑے بہترین انداز میں سمجھانا، بہن دیکھو صبر کرنا، بہن دیکھو میرے یتیم بچوں کا خیال رکھنا۔ اب زینب کی زبان حال یہ ہے کہ بھیا جب بھی تازیانے بچوں کو پڑھتے تھے اپنے کو ڈھال بناتی تھی، جب بھی پانی آتا تھا میں نہیں پیتی تھی، تمہارے بچوں کو دیتی تھی۔ اے بھیا جب تمہاری بیٹی کو کنیزی میں مانگا گیا میں نے دفاع کیا، سید سجاد کا میں نے دفاع کیا، جب تازیانے پڑھے میں نے دفاع کیا، لیکن بھیا یہ بہن شرمندہ ہے، ایک ننھی امانت کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ زیارت کی گئی، ناکوں پر بیبیوں کو بٹھایا گیا، قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف رواں ہوا۔ کتنی جلدی ہوتی ہے خواتین کو اپنے شہر میں پہنچیں۔ اگر یہ قافلہ کسی اور مقام سے آ رہا ہوتا نا تو بیبیاں کہتی ناکوں کو تیز چلاؤ۔ کیوں ناکوں کو تیز چلاؤ؟ عباس انتظار کر رہے ہوں گے، علی اکبر انتظار کر رہے ہوں گے، قاسم اور آنو محمد انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ جو آپ کے دل میں درد ہے نا یہ بی بی زینب کے دل میں بھی ہے۔ فرمایا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے شہر ہم کو قبول نہ فرما۔ جب ہم گئے تھے عباس ساتھ تھے، اونو محمد ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، ارے حسین ساتھ تھے، جب آئے ہیں تو سب کو کربلا میں چھوڑ۔ بشیر مرثیہ کہتا ہے، میرا باپ مرثیہ کہتا تھا بی بی ہم مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، باہر پڑاؤ کیا گیا۔ ایک دفعہ بشیر مدینے میں گیا، کیا مدینے کے لوگوں یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے کے رہنے والوں اب یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آئے لوگ، کہا بشیر کون سا قافلہ آیا؟ حسین کا جو قافلہ گیا تھا نا واپس آ گیا۔ کہا کیا حسین آ گئے؟ عباس آ گئے؟ اب آپ مرثی کے شعر سنیے۔ بشیر نے ایک عجیب جملہ کہا، والجسم منه بکربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار۔ اے مدینے کے لوگوں حسین کا کیا پوچھتے ہو؟ بدن تو کربلا کی تپتی ریت پر ہے اور سر اقدس کو نیزے کی نوک پر ایک شہر سے دوسرے۔ لوگ سراسیمہ ہو کر باہر نکلے۔ محمد حنفیہ گئے اپنے بھتیجے سید ساجدین سے ملنے، ایک کرسی رکھی گئی، سید سجاد نے سب کے پرسے کو وصول کیا۔ ایک دفعہ جب محمد حنفیہ نے گفتگو شروع کی، روایت کے الفاظ ہیں، علامہ مجلسی نے لکھا کہ سید سجاد کی ہمت نہیں ہے، ایک دفعہ روتے روتے ہچکیاں بن گئی، ایک رومال نکالا اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو مسلسل پوچھتے گریا کرتے جا رہے، ہمت نہیں ہے کہ چچا کے سوال کا جواب دے۔ بس ایک دفعہ بعض مقاتل نے لکھا کہ ایک ضعیفہ ایک بچے کے ہاتھ کو تھام کر آئی اور بشیر سے پوچھا بشیر کیا حسین آ گیا؟ کہا بی بی تو اپنا تعارف کروائے گی۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ بی بی وہی ہے جس کے بیٹے کے دونوں ہاتھ بریدہ ہو۔ کہا میرے 4 بیٹے حسین کے ساتھ گئے۔ کہا بی بی تیرا جعفر مارا گیا۔ کہا میرا بیٹا جعفر آسمان کے نیچے جو کچھ ہے حسین پر سے صدقہ کیا، بتا حسین کا کیا ہوا؟ کہا بی بی تیرا بیٹا منجلہ بیٹا مارا گیا۔ کہا آسمان کے نیچے جو کچھ ہے سب حسین پر فدا۔ کہا بی بی تیرا ایک اور بیٹا عبداللہ تھا وہ مارا گیا۔ کہا میرا جو بھی بیٹا تھا جو بھی میرا سب کچھ ہے آسمانوں کے نیچے جو کچھ ہے حسین پر صدقے۔ کہا بی بی تیرا سب سے بڑا بیٹا تھا ابو الفضل عباس۔ کہا ہاں۔ کہا وہ بھی مارا گیا۔ جب عباس کی شہادت کی خبر بتائی بشیر نے تو بی بی کے جملے قد قطعت نیات قلبی، اے بشیر تو نے میرے قلب کو پارا پارا کر دیا۔ میں ام المؤمنین کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا، بی بی بشیر نے شہادت کی خبر سنائی ہے، آپ نے عباس کے لاشے کو نہیں دیکھا۔ کہا میرا قلب پارا پارا ہو گیا، جا کر زینب سے پوچھو کہ جب مقتل سے گزری عباس کے لاشے کو دیکھا۔ بس ایک دفعہ جب یہ ام المؤمنین نے سنا کہ عباس کے سر پر گرز لگا، ایک دفعہ تعجب سے کہا کہ اے بشیر مجھے یہ بتا الیت کما اخبروا بان عباسا قطیع الیمین، مجھے لوگوں یہ بتاؤ کہ کس میں جرت تھی کہ میرے بیٹے عباس کے سر پر
گرز کا وار کرتا، بیٹا عباس مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہاتھ بریدہ ہو چکے تھے، اے بیٹا اگر تیرے ہاتھوں میں تلوار ہوتی کسی میں جرت نہ تھی کہ تیرے سر پر گرز۔ قافلہ داخل ہوا، بس آخری جملے میں ایک سوال کروں گا آپ سے، جب کسی خاتون پر بہت غموں کی بارش ہوئی ہو، وہ خاتون اپنے گھر کے محرموں کو ڈھونڈتی ہے کہ جس کے کلیجے سے لگ کر دل کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ مجھے بتائیے زینب اپنے غموں کی داستان سکینہ کو سناتی، فروہ کو سناتی؟ یہ بیویاں خود محتاج ہیں زینب کی تسلی کی۔ زینب نے کسی کے ساتھ اپنی مصیبتوں کو بیان نہیں کیا، ہر ایک کے غموں کو وصول کیا۔ اب وقت آیا مدینے میں کون ہے؟ نانا ہے۔ نانا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، بس ایک دفعہ روضہ رسول پر گئی، مقتل کے بڑے عجیب الفاظ ہیں، اب بی بی کے بدن میں طاقت نہیں ہے، اخذت بعضادۃ الباب، روضہ رسول کے دروازے کے دونوں پٹوں کو پکڑا، تمہاری شہزادی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، دروازوں کے پٹوں کو پکڑا، قبر رسول کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، یا جدہ انی ناعیۃ الیک الحسین، نانا بس یہ سن لو کہ حسین مارا گیا، ہم جو مدینے آئے ہیں راکب دوش رسول کو کربلا میں دفنا کے آئے ہیں، ارے 3 روز کا بھوکا پیاسا، گلے پر چھری چلی، نو کے نیزہ پر